جتنے نمارد آئے نمرود اول سے لے کر آج تک قیامت تک جتنے نمارد آئیں گے اور جتنے فرائن آئیں گے، ان کو دھوکہ تو یہ لگتا ہے نمرود اس کی قوم نے کیا سمجھا اور کیا سوچا کہ اکیلے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ ہم بھی ہو جائے، آگ بھی ہو جائے تو آگ کے اندر جلانے کی خاصیت ہے، ان کو جلا دیں گے۔ اور ان کو یہ پتہ نہیں کہ آگ کے اندر جلانے کی خاصیت تو ہے، لیکن آگ جلانے میں آزاد نہیں ہے، خود مختار نہیں ہے، آگ جلانے میں حکم الہی کے پابند ہے۔ اور صرف آگ کا معاملہ نہیں، دنیا کا ہر نقشہ جو ہے وہ اس کے اندر جو کچھ ہے وہ ہے اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس میں وہ آزاد نہیں ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اور اللہ پاک وہ سب کچھ کرنے میں اس شکل کے محتاج نہیں ہے، تابع نہیں ہے، اپنی قدرت سے جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اور ان تمام کائنات کے تمام مخلوقات کی جو ضرورت ہے، جو حاجت ہے، مخلوق ہے محتاج، اور پھر انسان تو سب سے زیادہ محتاج ہے، بادشاہ بھی محتاج ہے، فقیر بھی محتاج ہے، انسان کی حاجتوں کا انکار تو نہیں ہو سکتا۔ تو ان سب کی جو پرورش کا نظام ہے، پالنے کا جو نظام ہے، یہ کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے، پرورش کا نظام صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ وہ ارادہ فرما دے تو کوئی ایک سبب بھی پالنے کا نہ ہو، ان اسباب کے بغیر اپنی قدرت سے پال کر کے دکھا دے، اور دکھایا ہے، وہ دکھا رہے قیامت تک۔ اور اللہ کا ارادہ نہ ہو پالنے کا تو تمام اسباب تربیت کے اندر ملک و مال کے جتنے نقشے ہیں، ان سب کے ہوتے ہوئے اللہ زندگی بگاڑ دے۔ تو اللہ خالق ہے اپنی قدرت سے، چیزوں کی بھی، حالات کی بھی، سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اور پھر میں اور آپ کون ہیں؟ اس لیے کہ انسان جب تک اپنے آپ کو نہ پہچانے تو اس وقت تک اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا۔ تو ہم کون ہیں؟ تو ہمارے بارے میں واضح ارشاد خداوندی ہے قرآن پاک میں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ انسانوں، باقی مخلوق کو تو اب محتاج سمجھتے ہو نا، جس طرح باقی مخلوق اللہ کے محتاج ہے، تم بھی اللہ کے محتاج ہو۔ تم اللہ کے ارادے کے بغیر اٹھ بھی نہیں سکتے ہو، بیٹھ بھی نہیں سکتے ہو، ہل بھی نہیں سکتے ہو، بول بھی نہیں سکتے ہو، دیکھ بھی نہیں سکتے ہو، مر بھی نہیں سکتے ہو۔ تو وہ اللہ جو اتنی قدرت و طاقت والا ہے، اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ ایمان تو ہے، لیکن دعا کرو یقین آ جائے۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ دل سے ماننا بس، اور یقین اس سے آگے کا درجہ ہے، اس طرح ماننا کہ اس کے اندر ذرا شک باقی نہ رہے۔ یقین کیا ہے؟ العلم التام الذی لا یکون فی ادنی شک، ذرا شک اگر ہے تو پھر یقین نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے۔ اب اس کے لیے آمین کہنا خیر سے خالی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے محنت بھی ہے، دعا بھی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اس زمانے میں مشکل یہ ہوتا ہے کہ محنت تو کسی کو معلوم نہیں ہے، جن کو معلوم ہے کرتے بھی نہیں ہے، بس صرف دعا مانگ رہے، تو جب محنت نہیں تو دعا کے اندر طاقت کہاں سے آئے گی؟ تو یہ یقین اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے کہ اللہ کی ذات و صفات پر یقین آ جائے، اللہ کے وعدوں پر یقین آ جائے، اور یہ دل جو ہے مخلوق سے بنی ہوئی شکلوں سے، حکومت کی شکلوں سے، ملک والوں سے، مال والوں سے، زمین والوں سے، حسن و جمال سے، دنیا کی شکلوں سے، یہ دل اللہ کی طرف پھر جائے۔ یہ اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ جل جلالہ کی محبت دلوں میں آ جائے، اور اتنی محبت دلوں میں آ جائے کہ جو انسان کی فطرتی محبتیں ہیں ان سب پر غالب آ جائے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ ہو جائے، اور پھر ہم فقیر مسکین ہیں، ہر حال میں محتاج ہیں، تو ہم اللہ کی قدرت سے، اللہ کے غیبی خزانوں سے براہ راست پیدا حاصل کرنے والے بن جائیں۔ براہ راست کیا ہے؟ ایک مخلوق سے فائدہ حاصل کرنا، ایک قدرت سے براہ راست استفادہ۔ مخلوق سے فائدہ حاصل کرنا یہ کہ انسان اللہ سے غافل ہو کر، اللہ کے احکامات کو توڑ کر بالکل جانوروں کی طرح، حیوانوں کی طرح اپنے مشاہدے پہ چلنا شروع کرے،
اپنے تجربے پہ چلے، اپنے ماحول کو دیکھ کے چلتے رہے۔ اس طرح چلنے والوں کو جو کچھ مل رہا ہے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، اڑنے کے لیے، وہ جو شکلیں ہیں، یہ سب کچھ اللہ ہی دے رہا ہے۔ لیکن اس طرح چلنے والوں کو جو کچھ اللہ دے رہا ہے، ناراض ہو کے دے رہا ہے، راضی ہو کر نہیں دے رہا ہے۔ اور جو کچھ اللہ ان کو دے رہا ہے، اللہ پاک ناراض ہو کے دے رہے ہیں، اب ان کو کامیاب ہونے کے لیے نہیں دے رہے ہیں، ذلیل کرنے کے لیے دے رہے ہیں، پکڑنے کے لیے اور مارنے کے لیے۔ باقی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کیا دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، جلدی نہیں ہوتا ہے، اللہ مہلت دیتے ہیں۔ لیکن اس طرح چلنے والے یہ پکڑنے سے بچ نہیں سکتے، الا یہ کہ پکڑنے سے پہلے توبہ کر کے اپنا ترتیب بدل لیں۔ اور قدرت سے براہ راست استفادہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے خالق اور مالک کو پہچانے۔ یہ ہمارا جملہ ہے نا کہ ہم سیکھنے والے ہیں، تو ہم نے سب سے پہلے کیا سیکھنا ہے؟ سیکھنے میں کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ اللہ کون ہے۔ اللہ کا پہچان جو ہے سب سے پہلے یہ سیکھنا ہے۔ ہم کون ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم مخلوق ہیں، ہم انسان ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے طریقے لے کر کے آئے، احکامات لے کر کے آئے۔ ان تمام طریقوں اور احکامات کے مجموعی کا نام دین اسلام ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ دین میں کامیابی اور دین کے بغیر، دین کیا ہوتا ہے؟ کوئی قومیت نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے۔ ان تمام طریقوں کے مجموعی کا، ایک کا نہیں، مجموعی کا نام دین اسلام ہے، جو اللہ کے نبی لے کر کے آئے۔ کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے۔ یہ نہیں کہ احکامات اللہ کے طریقے نبی کے ہیں، سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ اور کیا طریقے لے کر کے آئے؟ تو حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ اس وقت دین امت کی زندگیوں میں نہیں ہے۔ اور دین سے کیا مراد؟ یعنی پورا دین۔ امت کی زندگیوں میں اجزائے دین ہے، اجزائے دین ہے۔ اجزاء کیا ہوتے ہیں؟ بطور مثال نماز میں ایک جز ہے قیام کرنا، ایک حصہ ہے نا قرآن پڑھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قیدے میں بیٹھنا، تسبیح پڑھنا، تکبیر پڑھنا، یہ کیا ہے؟ اجزائے نماز ہے۔ ان تمام کے مجموعی کا نام ایک خاص طریقے پر اس کا نام نماز ہے۔ اگر کوئی ان میں سے ایک چیز کو لے لے کہ یار سب سے زیادہ جو ہے قیمتی اور سب سے زیادہ جو قرب خداوندی کا ذریعہ وہ تو سجدہ ہے، کیا ہے؟ اور 60 سال سجدے میں رہے تو بتاؤ یہ آدمی نمازی ہے یا بے نمازی ہے؟ بولو بھائی، وہ خاموش کہ نہیں تو بہت بڑا نمازی ہے، یہ بے نمازی ہے، یہ تارک صلاۃ ہے۔ اس لیے کہ نماز صرف سجدہ کرنے کا نام نہیں ہے۔ اللہ کرے اس طرح باقی بات بھی سمجھ میں آ جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کا شکر ہے، لیکن یہ اجزائے دین ہے، ایک جز کا نام نہیں ہے، مجموعی کا نام ہے جو اللہ کے نبی لے کر کے آئے۔ اس مجموعی کا نام دین اسلام ہے۔ ہم فرماتے تھے اس وقت امت کی زندگی میں دین نہیں ہے، اجزائے دین ہے۔ اور اجزائے دین بھی یکجا نہیں ہے، وہ بھی منتشر ہے، علاقوں میں بھی منتشر ہے۔ ان علاقے والوں کے پاس جو کچھ ہے اس ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس جو ہے ان کے پاس نہیں، دین کے اجزاء ہے۔ افراد میں بھی کسی کے اندر ایک ہے، کسی کے اندر دو ہے۔ اور جو کچھ اجزائے دین ہے وہ بھی صرف شکل ہے، حقیقت سے خالی ہے، روح نہیں اس کے اندر۔ روح کیا ہے؟ تمام احکامات خداوندی کی روح کیا ہے؟ ایمان، اخلاص۔ تو مجموعی کا نام دین اسلام ہے۔ اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے طریقے لے کر کے آئے، اور کیا طریقے لے کر کے آئے؟ سمجھانے کے لیے آسان کر کے بتایا ہے کہ دیکھو انسان جو ہے، میں اور آپ، انسان عمل کی مشین ہے۔ دنیا عمل کی جگہ ہے، اور عمل کی مشین کون ہے؟ ہاتھی نہیں ہے، آسمان زمین نہیں ہے، یہ سب چیزوں کی مشینیں ہیں۔ انسان عمل کی مشین ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے طرف سے طریقے لے کر کے آئے۔ کیا طریقے؟ اس انسانی مشین کو ہر جگہ صحیح استعمال کرنے کی۔ یہ ہر جگہ کا لفظ یاد رکھے بھائی، ہر جگہ
صرف مصلی کے اوپر نہیں ہے، صرف مسجد میں نہیں ہے. بدقسمتی سے آج تو ہے وہ جو اجزائے دین اس کا تعلق مسجد کے ساتھ رہا، باہر تو خیریت الا ماشاء اللہ. تو ہر جگہ کے لیے اللہ کے نبی طریقے لے کر کے آئے ہیں، یہاں تک کہ اس انسانی مشین کا جو استعمال ہونے کے سب سے آخری جگہ ہے وہ کہاں، وہ کون سی جگہ ہے؟ بیت الخلاء ہے. حضرت فرماتے تھے کہ بیت الخلاء کے 36 آداب ہیں. جب وہاں پہ انسان آزاد نہیں ہے اور وہاں کے لیے بھی اللہ کے نبی طریقے لے کر کے آئے ہیں، تو بتاؤ میرے آپ کے استعمال ہونے کا، ہر انسان کے استعمال ہونے کا کون سی جگہ ہے جو احکامات سے خالی ہے؟ اور ان احکامات پر چلنا تو بات کی بات ہے، ان احکامات کا علم بھی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے بس. تو اللہ کے نبی اس کے لیے طریقے لے کر کے آئے، احکامات لے کر کے آئے ہیں. جب وہ طریقے زندگی میں آ جائیں گے، زندگی میں آنے سے مراد کیا ہے؟ صرف معلومات نہیں ہے، وہ علم ہوتا ہے. اچھا، اور وہ طریقے ہے کہاں؟ اللہ کے نبی تو ہے نہیں، تو ان طریقے لے کر کے تو اپنے ساتھ لے کے چلے گئے کہ نہیں؟ وہ سارے طریقے موجود ہیں. کہاں ہیں؟ کہ اللہ کی کتاب میں، نبی کے سنت میں سب کچھ موجود ہے، ایک ذرہ بھی غائب نہیں ہے. خاتم النبیین کی کوئی چیز غائب ہو سکتا ہے؟ تو جب سب کچھ موجود ہے تو پھر ہم سارے دیندار بن گئے کہ نہیں؟ بھائی سب کچھ موجود ہے کتاب میں، قرآن میں، سنت میں. اب ہم کب دیندار بنیں گے، دین والے ہم کب بنیں گے؟ جب وہ سب کچھ میرے آپ کے اندر آ جائے. اور اندر آنے سے اس کو یاد کرنا نہیں کہ الفاظ کو رٹ لے تو اندر آ گیا. اندر آنے سے مراد یہ ہے کہ میرا آپ کا اندر باہر ہر جگہ استعمال اللہ کی کتاب کے مطابق ہو جائے. اندر بھی وہی ہو جو کچھ اللہ کی کتاب میں ہے، اور باہر اس کی جو حکم شکل ہے وہ بھی وہ ہو. یہ ہے زندگیوں میں آنا. تو جب وہ طریقے زندگی میں آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ راضی ہو جائیں گے، اللہ خوش ہو جائیں گے، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے گا. اور یہی مقصود ہے. ہم فقیر ہیں، محتاج ہے، لیکن یہ چیزوں کا ملنا جو ہے، حاجتوں کا پورا ہونا مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے اور پھر اللہ خوش ہو کر یہ سب کچھ دیں گے، اور جنت کی نعمتیں بھی دیں گے، سونے چاندی کے محلات دیں گے، ہمیشہ کی زندگی ہوگی، جو چاہو گے وہ سب کچھ ہوگا. لیکن وہ سب کچھ نعمت تو ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. سب سے بڑی نعمت، جنت کے نعمت سے اوپر کی جو نعمت ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے. اس کا نام ہے تعلق مع اللہ. اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے، اور جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو گیا بے تاج کے بادشاہ. اس لیے کہ جس اللہ کے ساتھ تعلق ہو گیا سب کچھ کس کے قبضے میں ہے؟ اس اللہ کے قبضے میں ہے. سب کچھ کو بنانے والے کون ہیں؟ اب ان سب کو چلانے والے کون ہیں؟ اور اللہ پاک ان سب کے بغیر کرنے والے کون ہیں؟ کہ اللہ. ہم سب کی ضرورت ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے. اس کا ذریعہ وہ ہے جو اللہ کی نبی لے کر کے آئے ہیں. اب ضرورت کیا ہے؟ ہم کیوں یہاں بیٹھ کے سن رہے اور بول رہے پھر رہے؟ اب یہ بات ہے کہ وہ سب کچھ میرے آپ کے اندر آ جائے، وہ ساری انسانیت کے اندر آ جائے. تو دین زندگیوں میں سننے سے نہیں آتا ہے، سننے سے اور لکھنے سے بھی نہیں آتا ہے. کس سے نہیں آتا ہے بھائی؟ اب سمجھ میں آ گئی کہ وہ لکھنے سے نہیں آتا ہے، وہ سیکھنے سے آتا ہے. وہ سمجھانے کے لیے بتا دیتا ہوں عملی طور پر. ناشتہ روزانہ ہو رہا ہے نا، بتا دو ناشتہ لکھنے سے ہوتا ہے یا دیکھنے سے ہوتا ہے یا سننے سے ہوتا ہے؟ وہ سب کو بول کے ناشتہ کوئی الفاظ تو نہیں ہے کہ کافی میں لکھتے رہو انشاءاللہ وہ سب کچھ موجود ہے. کیا موجود ہے؟ نہ وہ سننے سے ہوتے ہیں، وہ تو ایک کام ہوتا ہے بسم اللہ پڑھ کر کے، اور سب کچھ پتہ کہ کیا کرنا ہوتا ہے. تو اس طرح وہ دین جو ہے، اس مشین کو اس طرح استعمال کرنا اندر و باہر، یہ لکھنے سے نہیں آتا ہے اور صرف سننے سے بھی نہیں آتا ہے. سننا ضروری ہے، یہ سیکھنے سے آتا ہے. تو میرا آپ کا نکلنا، اور پوری امت کو ہم منت کر رہے کہ خدا کے واسطے بستر دے دو. کیا دے دو بھائی؟ کیا مانا بستر؟ کہ نکلو. کیوں نکال رہے ہیں؟ کیوں نکلے ہوئے؟ دین کو سیکھنے کی. اور جب لفظ دین آ جائے تو اجزاء مراد نہیں، یہ کل دین مراد ہے. تو
میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ دین سیکھنا ہے. اور دین کون سیکھے گا؟ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کمرے سے باہر نکل آئے تو نکل کے مجھ سے پوچھے کہ مفتی جی الف لام میم کا کیا معنی ہے؟ میں نے کہا حضرت جو کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، جو کچھ کہنا جلدی کہو بھول نہ جائے. کہ حضرت کی عادت مبارک یہی تھی کہ جب کوئی بات سمجھانا چاہتے پہلے سوال کر لیتے تھے ہم سے. تو حضرت نے فرمایا کہ آج میں تلاوت کر رہا تھا تو اپنی جو ترتیب ہے قرآن پاک منزل جو ہے قرآن ختم ہو گیا تو حال مرتحل کے طور پر میں نے دوبارہ شروع کر دیا. جب میں نے شروع کر دیا تو سورہ بقرہ میں شروع اس کے الف لام میم، تو ذہن میں آیا کہ اس کا کیا معنی ہے. یہ ذہن میں آ گیا تو ساتھ ہی بھی ذہن میں آ گیا تھا کہ جمہور اہل سنت کا مسلک یہ ہے، سارے مسلمانوں کا مسلک یہ ہے کہ اللہ اعلم بمراد. پھر ساتھ اللہ کی طرف سے ذہن میں آیا کہ الف لام میم کو شروع میں کیوں رکھ دیا ہے؟ اس لیے رکھا ہے کہ اگر اس کتاب کو سمجھنا چاہتے ہو اور اندر لانا چاہتے ہو تو پہلے دل سے کہو کہ میں نہیں جانتا ہوں، اللہ جانتا ہے. جو اس طرح آ جائے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں اس کو کچھ نہیں ملے گا. جن دل میں آ جائے کہ میں کچھ نہیں جانتا ہوں، کون جانتا ہے؟ اللہ اعلم. تو دین وہ سیکھے گا جو کہتے میں نہیں جانتا ہوں اور ساتھ یہ بھی کرے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے زندگی میں دین نہیں ہے. دین کے اجزاء ہے، جس کو سمجھ میں آ جائے گا وہ پھر سیکھنا شروع کریں گے. اور جس کو اب اس ماحول سے دھوکہ لگ گیا ہے کہ اللہ کا شکر ہے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، سارے علاقے والے مجھے مان رہے ہیں اور سب لوگ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ نمونہ ہے. کون ہے بھائی؟ جس کو یہ دھوکہ لگ جائے، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں چاہے جو بھی ہو، وہ دین کیسے سیکھے گا؟ بطور مثال میں عرض کر دیتا ہوں، ایک آدمی یہاں ریوڑ میں بیٹھا ہوا ہے کراچی کا، یا کراچی ان کو جانا پڑے گا کسی حاجت کے لیے، اور ان کو یہ دھوکہ لگ جائے کہ نہیں یہ ریوڑ نہیں یہ کراچی ہے. کون سی ہے بھائی؟ تو یہ بندہ کراچی کب پہنچے گا مجھے بتا دو بھائی، کب پہنچے گا؟ کبھی نہیں. کیوں جاتے نہیں ہو؟ کہتے میں ریوڑ میں ہوں. تو اگر ہم اس ماحول سے دھوکے میں آ جائے کہ اللہ کا شکر ہے وہ تو الحمدللہ سال بھی لگا رہے، چلہ بھی لگا رہے، باقی سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، کیا ہے وہ دین نہیں سیکھے گا. سب سے پہلے بات یہ کہ یہ ذہن میں آ جائے کہ جو دین مطلوب ہے کل دین میرے زندگی میں نہیں ہے. وہ آپ نے سنا ہوگا کسی ملک کے وزیر اعظم تھے یا گورنر جنرل تھے، اس ملک میں جو سب سے بڑا ہسپتال، اپنا ملک بھی ہو سکتا کہ شاید یہ ملک ہو، اس اسپتال کو دیکھنے کے لیے گئے. سارے شعبوں کو دیکھا، اس میں بڑے شعبے تھے مختلف قسم کے. آخر میں جو نفسیات کا شعبہ ہے، جو پاگل ہے، مجانین جس کو کہتے ہیں، ان کے شعبے میں آئے. جب ان کے شعبے میں آئے تو دو پاگل کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، گپ شپ لگا رہے تھے. وہ تو مرفوع القلم ہے نا، پھر کوئی پابندی تو اللہ کی طرف سے بھی نہیں ہے. وہ زوروں سے باتیں کر رہے تھے. یہ وزیر اعظم صاحب ہے، ساتھ جو ہے نا وہ ذرا بھی کابینہ بھی ہے، اور ساتھ ماشاءاللہ ٹوپی والی سارے ایجنسی والی بھی ساتھ موجود ہے، اور پیچھے ماشاءاللہ تماشائی لوگ بھی جم غفیر ہے، کل جدید لذیذ پیچھے لگے ہوئے ہیں. وہ جا رہے اس کی طرف. تو اس پاگل نے جب اس طرف دیکھا تو زور سے کہا اپنے ساتھی سے کہ مبارک ہو، ہمارا ایک تیسرا ساتھی بھی پہنچ گیا. اب ہم جماعت بن گئے. کیا بن گئے؟ جب سب کے سامنے وزیر اعظم کو پاگل اعظم کہا تو بتاؤ اس کی کیا حال ہوگی؟ اس کو تو آگ لگ گئی اور اتنے غصے ہو گئے کہ حد نہیں اس کو. لیکن کیا کرے پاگل کے ساتھ؟ اگر لڑنا شروع کرے گا تو لوگ کہیں گے وزیر اعظم پاگل ہو گیا. کیا ہو گیا بھائی؟ اب اپنے عزت کو بھی بچانا ہے، وقار کو بھی، لیکن غصہ تو اندر میں ہے نا. تو وہاں جا کر کے اب اس پہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں. اس پاگل سے کرے کہ جانتے میں کون ہوں؟ اس ملک کا وزیر اعظم ہوں. کون ہوں؟ اس پہ ذرا اثر نہیں ہوا.
اس نے بالکل بے التفاتی سے پوچھا کہ دباؤ مت ڈالو، آنکھیں مت دکھائیو، اندر آ جاؤ، انشاءاللہ ہمارے ساتھ رات گزارو، صبح تک پتہ چل جائے گا کہ تم کون ہو۔ کل عصر کے بعد میں بھی وزیر اعظم تھا۔ کون تھا؟ وہ پاگل کیا کہہ رہے ہیں کہ کل عصر کے بعد میں بھی وزیر اعظم تھا، لیکن صبح جب اٹھا تو نہ وزارت عظمیٰ ہے، نہ صغریٰ ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو نکل کر اس طرح وقت لگائے تاکہ دل کے اندر وہ روشنی آ جائے، اندھیرے میں پتہ نہیں چلتا ہے، اندھیرے میں شام کو رسی اور رسی کو شام کو، زہر کو نمک اور نمک کو زہر۔ ماشاء اللہ پروفیسر صاحب ہے، لیکن اندھیرا ہے، کیا ہے بھائی، یہ ہوتا رہتا ہے اس کے ساتھ۔ تو اتنی روشنی دل میں آ جائے کہ انسان کو اتنا پتہ چل جائے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، دین میرے زندگیوں میں نہیں ہے۔ کیا مانا؟ یعنی پورا دین نہیں ہے، باقی نہیں کہ بالکل خالی ہو، اللہ کا شکر ہے بہت کچھ اللہ نے دیا ہے، لیکن جس دین پر وعدے ہیں وہ دین نہیں ہے۔ اب اس کا میں محتاج ہوں، اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، آنے کی توفیق دی ہے، یہ عظیم نعمت ہے۔ اب دین ہم نے سیکھنا ہے، پہلی چیز پیدا ہو جائے، اللہ کرے میرے اندر بھی آ جائے، بھائی ہر بھائی اس کی کوشش کرے، ورنہ اگر کہتے میں جانتا ہوں میں دیندار ہوں تو ایسے ہی رہے گا، شاید دنیا سے ویسے چلے جائے۔ جب یہ بات پیدا ہو جائے کہ دین نہیں ہے میرے اندر، اجزائے دین موجود ہے، اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ کروڑوں شکر ہے، لیکن پورا دین نہیں ہے، اور پھر اپنی کمیاں سامنے آ جائے کہ میرے اندر یقین میں بھی کمی ہے، نیت میں بھی کمی ہے، اور دیکھنے میں بھی کتنی غلطیاں ہو رہے ہیں، سننے میں بھی، بولنے میں بھی، اٹھنے میں بھی، بیٹھنے میں بھی، مسجد میں بھی، بازار میں بھی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا کہ اللہ معاف فرما دے، کیا کر رہے بھائی؟ تبھی تو توبہ کریں گے نا، وہی توبہ ہوگا نا، ورنہ کیا ہوتا ہے فرضی طور پر کہتے ہیں اللہ میرا توبہ جو ہے، اور پھر وہ طریقہ سکھا دیں کہ 3 دفعہ کانوں کو ہاتھ لگا دو کہ میری توبہ، سارے گناہ معاف ہو گئے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ کسی اور قوم کا توبہ ہو تو ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا توبہ یہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے توبے کا شروع ہوتا ہے دل سے۔ کس سے؟ اگر دل پہ اثر نہیں ہو رہا ہے توبہ کروڑوں دفعہ کو توبہ نہیں۔ سب سے پہلی کہ دل کے اندر یہ آ جائے کہ ہائے میں تو کچھ نہیں ہوں، میں تو خالی ہوں، میں تو فقیر ہوں، میں تو سارے احکامات توڑ رہا ہوں، تبھی توبہ کریں گے نا، اس پر آہ نکلے گا، یہ آہ جو ہے یہ توبہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا کرنا ہوگا کہ کیا کرنا ہوگا؟ توبہ کر رہے تو بھائی جو کچھ ہو گیا وہ تو ہو گیا ہے، اب تو نہ کرو نا، اب جب نہیں کرنا ہے تو سیکھو، اور پھر یہ ہو کہ جو کچھ غفلت مجھ سے ہو گئی، آج تک جو غفلت کی زندگی بھی نہیں گزاری ہے، احکامات کو نہیں سیکھا ہے، دوبارہ یہ گناہ، یہ غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ یہ تینوں باتیں ہو جائے تو انشاءاللہ آگے شروع ہو گیا۔ تو اللہ پاک ہمیں اس طرح بیٹھنے کی اور چلنے کی اور اعمال میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما دے کہ پہلی یہ بات پیدا ہو جائے۔ اس لیے اس کے بعد پھر پہلا قدم یہی ہے، آگے جانا ہوتا ہے۔ اب آگے جب یہ طلب پیدا ہو جائے، اللہ سب کو نصیب فرما دے، تو جو دین نہیں ہے زندگیوں میں، مجھے اعتراف ہے، مجھے سمجھ میں آ گیا ہے، اب وہ دین سیکھنا ہے۔ سیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو سیکھنے کے لیے 2 اعمال ہے، ایک دعوت ہے، ایک دعا ہے۔ یعنی کہ جس کو جو سمجھ میں آ جائے، کوئی لکھنا شروع کر دے، کوئی پلاسٹک میں بند کرنا شروع کر دے، کوئی پتہ نہیں جو کچھ ہے، وہ سیکھنے کا طریقہ یہ کہ اگر وہ اندر لانا چاہتے ہو، اس کا راستہ دعوت اور دعا ہے۔ یعنی یہ سمجھو کہ انسان کے بننے کے لیے 2 اعمال ہیں۔ انسان کے کیا بننے کے لیے؟ انسان بننے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے، ایماندار بننے کے لیے، سب کا معنی ایک ہے۔ اس کے لیے 2 اعمال ہے، ایک دعوت ہے، ایک دعا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس یہی دولت، یہی دعوت دعا لے کر کے آئے، امت کی طرف یہی منتقل ہوئی۔ اب انسان کی بننے کی جگہ جو ہے، تربیت کی جگہ جو ہے، اصلاح کی جگہ جو ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ مسجد ہے۔ مسجد ہے، یہ بننے کی جگہ۔ مشکل اس زمانے کا یہ ہے کہ تینوں میں جی نہیں لگ رہا ہے، تینوں میں جی نہیں لگ رہا ہے۔ میں بھی اپنے آپ سے پوچھ لو، آپ سب پوچھ لیں کہ میرا مسجد میں دل لگ رہا ہے؟ اگر میرا جی لگ رہا ہو تو میں روزانہ وہاں کتنے گھنٹے ہوتا اپنے مسجد میں؟ اب سب دیکھ لیں اپنے آپ کو، باقی کو نہ دیکھو،
کہ بھئی ہمارے 15-20 ساتھی وہاں موجود ہے، 50 موجود ہے، نہیں آ رہے تو وجہ کیا ہے؟ اور کوئی وجہ نہیں ہے، نکلنے کے زمانے میں دل نہیں لگ گیا مسجد، اور اگر مسجد میں آ جائیں چلو آگے، تو پھر دعوت میں دل نہیں لگ رہا ہے، دعا میں دل نہیں لگ رہا ہے، اعمال میں دل نہیں لگ رہا ہے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو ہم نے نصاب مقرر کیا ہے کہ 3 چلے دے دو، 1 سال دے دو، یہ کورس نہیں ہے، لیس ھذا هو دورہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ حضرت فرماتے کہ یہ 4 مہینے 1 سال جو ہے مسجد میں اور اعمال میں جی لگانے کی، اس محنت کی، یعنی دین سیکھنے کو محنت کہتے ہیں، اس کے جو اجزاء ہے ان میں جی لگ جائے، جی لگ جائے، مناسبت پیدا ہو جائے، عادت ڈلوانے کے لیے حضرت کے الفاظ ہیں۔ اس کو میں اپنی طرف سے ذرا مختصر کر دیتا ہوں کہ 3 چلے و سال کس لیے داخلہ لینے کی، یہ کورس نہیں ہے کہ اللہ کا شکر ہے میرے جو ہے نا 20 سال پہلے 4 مہینے لگے تھے، میرے 40 سال پہلے سال لگ گیا تھا، میں نے کورس کیا ہے، کیا کر دیا ہے؟ یہ وہ نہیں ہو جس طرح دنیا میں اس وقت رائج چیزیں ہیں، یہ داخلے کی ہے، اور جس کو داخلہ مل جائے گا وہ دنیا کو نظر آئے گا انشاءاللہ، کہ جب واپس جائے گا انشاءاللہ پھر ان کی مسجد کو دیکھو انشاءاللہ، یہ مسجد ہی میں رہے گا انشاءاللہ، مسجد سے باہر جائے گا بقدر حاجت، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، کچھ تھوڑا بہت کمانے کے لیے، حکم سمجھ کر، کیا سمجھ کر؟ سبب سمجھ کر، رب سمجھ کر نہیں۔ بھئی دعا کرو یہ بات آ جائے تو اللہ کا شکر ہے، افراد کی ابھی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی بتا دو بھائی، جہاں جہاں سے ہم آئے ہیں ہمارے یہاں ان افراد کی کمی ہے؟ اتنے ہے، اللہ کا شکر ہے۔ سبب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ پیسہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ دل نہیں لگا ہوا ہے۔ جس کا دل مسجد میں لگ جاتا ہے اس کے لیے کتنے گھنٹے آسان ہے؟ بولو بھائی، ہاں؟ اور جس کا دل جو ہے دعوت دینے میں لگ جائے اس کے لیے کتنا پھرنا آسان ہے؟ سب کچھ آسان۔ تو بھائی نیت کر لیں ہم سب انشاءاللہ کہ 4 مہینے سال اس طرح لگانا ہے کہ میرا آپ کا جی لگ جائے دعوت میں، اعمال دعوت میں، دعا میں اور مسجد میں، تاکہ آگے جا کر پھر انشاءاللہ ہم چل سکیں۔ اور پھر آگے چلنے کا آپ کو ترتیب معلوم ہے کہ 8 مہینے وہاں رہو، 4 مہینے یہاں آ جاؤ۔ وہاں 8 مہینے میں کیا کرو کہ 10:30 اتنا شروع کر لو کہ 8 گھنٹے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اور 8 گھنٹے جو ہے کیا ہے اپنے کاروبار کے لیے ہے، اور 8 گھنٹے کس کے لیے ہو بھائی؟ اللہ کے دربار کے لیے۔ اس سے شروع کرو، اور جب نکل کر کے ہم آئے، اللہ کا شکر اس وقت ہم نکلے ہوئے ہیں، تو 24 گھنٹے میں سے 16 گھنٹے اعمال میں ہوں۔ کتنے گھنٹے؟ 16 گھنٹے 24 گھنٹوں میں سے اعمال میں ہو۔ یہ ہر ایک آپ نے اپنی ذمہ داری خود دیکھتے رہو کہ میں کہاں ہوں۔ 16 گھنٹے اعمال میں ہو، باقی 8 گھنٹے حاجتوں کے لیے۔ اور حاجتوں میں جو سب کو معلوم ہے، سب کا مشترک ہے کہ کھانا پینا اور سونا۔ کیا ہوتا ہے کھانا پینا؟ وہ اس پر مجھ سب کا ایک جملہ مجھے یاد آیا۔ ایک نوجوان تھا، وہ سارے خاندان والے بڑی فکر مند تھے کہ اس کے بننے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بھائی اس کو صبح کو سونا نہیں ہے، سامنے والے اگر سو جائیں گے تو پیچھے والوں کو کیا ہوگا؟ تو سب نے مل کر ایک راستہ طے کر دیا کہ ہمارے پاس بننے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے، یہ تبلیغ کے نام سے جو مشہور ہو گیا یہ راستہ ہے۔ اس کو سیروزے میں بھیج دیا۔ سیروزہ لگا کر جب واپس آئے گا تو کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے، تو وہ غصے ہو گئے سب، اس لیے کہ بڑے جو کیا امیدیں لے کر کے اس کو بھیجا تھا، واپسی پر وہ نظر نہیں آیا۔ جب وہ غصے ہو گئے تو اس نے کہا بھائی جان سن لو، میں واقعی 3 دن لگا کے آیا ہوں، شکر ہے، لیکن سچ سچ بتاتا ہوں کہ 3 دن میں جتنا سویا ہوں شکر ہے کبھی زندگی میں اتنا سونا نصیب نہیں ہوا مجھے، اور 3 دن میں جتنا کھانے پینے کا مجھے موقع مل گیا شکر ہے کبھی نہیں ملا۔ کیا نہیں ملا؟ کیا بتا دیا؟ اپنا مرض بتا دیا کہ 3 دن سے تو کوئی نہیں بنتا ہے، نہ کوئی چلنے سے بنتا ہے، نہ 7 مہینے اور 6 سال سے بنتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ تو بھائی اللہ مجھے بھی توفیق دے دے، ہم سب سیکھنے والے ہیں کہ اپنے آپ سے غفلت نہ ہو، ایسی نحوست ہے
ایسے عذاب مسلط ہے کہ اپنے آپ سے بالکل بے پرواہ، پتہ نہیں بس کس خوشبے میں مبتلا ہے کہ اللہ کا شکر ہے پہنچا وہ سرکار ہے. کون ہے بھائی؟ اپنے آپ کو دیکھ کے رہے کہ میرا کیا حال ہے، میرے وقت کتنے گھنٹے دعوت میں لگ رہے، کتنے گھنٹے تعلیم میں لگ رہے، کتنے گھنٹے ذکر میں لگ رہے، کتنے گھنٹے دعاؤں میں لگ رہے، کتنے گھنٹے نمازوں میں لگ رہے. اسی سے بنے گا. تو نکلنے کے زمانے میں 16 گھنٹے اعمال میں ہو. اب اس کی ہم نیت کر لیں، یہ نہیں کہ آج ہو جائے تو اللہ کا شکر ہے، نہ ہوا تو نا امیدی نہیں کہ انشاءاللہ مجھے اس پہ پہنچنا ہے. تو میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کرو. جب یہ شروع ہو جائے گا، اب دین سیکھنا شروع ہو گیا، داخلہ بھی مل گیا الحمدللہ، اور جی بھی لگ گیا، مزاج بھی بن گیا، اب سیکھو. تو اب دین سیکھنا ہے تو کس طرح سیکھنا ہے؟ یہ نہیں کہ بھائی اپنی اپنی مرضی ہے، جس کو دین میں سے جو سمجھ میں آ جائے، جو پسند ہو وہ لے لو. دین اندر آنے کا اور دین سیکھنے کا طریقہ ہے، متعین ہے کہ سب سے پہلے سیکھنے کی چیز ایمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دین سکھایا، پورا دین سکھایا ہے. اللہ کے نبی نے سب سے پہلے کیا سکھایا ہے؟ کیا سکھایا ہے؟ ایمان. اور جب لفظ ایمان آ جائے تو کہو نہ کہو اخلاص ساتھ ہے، دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. کلما کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود. ایک کتابوں میں مشہور جملہ ہے ان کے ہاں کہ جب بھی دیکھو کہ سورج نکل آیا ہے تو اس کی پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ سورج نکل آئے تو ابھی رات ہے یا دن ہے. سورج نکلنا اور دن دونوں ساتھ ساتھ ہوتے. کیا ہوتے بھائی؟ سورج نکل آیا تو دن بھی. اس طرح ایمان اخلاص دونوں ساتھ ساتھ ہوتے. سب سے پہلے اللہ کے نبی نے ایمان سکھایا ہے، اخلاص سکھایا ہے. اور سیکھنے والے صحابہ کرام ہیں. براہ راست سیکھنے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں. وہ اپنا حال خود ہی بتا رہے، اپنے کارگزاری خود سنا رہے. کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ تھے. اسی کو تو صحابی کہتے ہیں ایمان کی حالت میں. تو ہم کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے نبی دین سکھا رہے، صحابہ دین سیکھ رہے تھے. پیغمبر کا کیا کام؟ یہی تو ہوتا ہے. تو فرمائے کہ ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، سب سے پہلے ہم نے ایمان سیکھا. فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمان. سب سے پہلے ہم نے ایمان سیکھا قرآن سے پہلے. کیا معنی قرآن کا؟ کہ شیطان وسوسے نہ ڈالے. قرآن سے کیا مراد ہے؟ احکام. کیا مراد ہے؟ احکامات تھے بھی نہیں اس زمانے میں. ایمان ہے سب سے پہلا حکم ہے، اس پہ چل رہے. ہم نے ایمان سیکھا. حضرت رحمت اللہ علیہ نے، حضرت جی نے حیات صحابہ میں عنوان قائم کیا اوپر، کانت الصحابہ یتعلمون العلم والعمل والایمان معا. کہ صحابہ کرام دین جو ہے اس کا علم اور عمل اور یقین تینوں بیک وقت سیکھ رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ یہ نہیں کہ پہلے یہ ہو جائے گا، اس کے بعد پھر وہ ہو جائے گا، اس کے بعد پھر یہ ہو جائے گا. بیک وقت ہو رہا ہے. قرآن نازل ہو رہا ہے آگے، پھر اس کے اندر کافی روایت ہے کہ صحابی فرما رہے کہ ہم نے 10 سال میں فلاں صورت کو سیکھا ہے. کیا سیکھا ہے؟ اور اب تم وہ لوگ آگے کی پورا قرآن پڑھ لیتے ہو لیکن یہاں سے نیچے نہیں اترتا. تو یہ وہ محنت ہے. ساری امت کو دعوت دے رہے، خود ہم بھی محتاج ہیں کہ نکلو اللہ کے راستے میں اور سیکھو، دین سیکھو. اچھا اب یہ بھی سمجھو کہ بھائی بعض دفعہ بیانات سن کر کے جو ہے اپنی سمجھ کے مطابق کچھ چیز ذہن میں آ جاتا ہے کہ دین سیکھنا تو کوئی معمولی بات ہے، ہم تو اس سے آگے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ ہم تو ساری دنیا میں دین کو زندہ کریں گے اور ساری دنیا کو الٹ پلٹ کریں گے انشاءاللہ، سب کو اللہ کے سامنے جھکائیں گے. تو یہ بھی ذرا سن لو کہ دین الفاظ کے اعتبار سے اگر سمجھنا ہو تو دین 2 لفظوں کے مجموعی کا نام ہے. 2 لفظوں کے مجموعی کا نام دین ہے، بندگی اور نمائندگی. بندگی کیا معنی؟ کہ مشین ٹھیک استعمال کرو. اور نمائندگی کیا معنی ہے؟ کہ خود تو ٹھیک ہو گئے، اب ساری دنیا والوں کو لاؤ اس طرف. جو خود بیچارہ ٹھیک نہیں ہوا ہے وہ آگے کیا کرے گا؟ جس کو خود بھی ایک لفظ نہیں آتا ہے
کہتے میں شیخ الحدیث بن رہا ہوں. کیا بن رہا ہوں؟ ٹھیک ہے شیخ الحدیث بننا مبارک ہو جائے، لیکن آپ تو نہیں ہونا. آپ کو تو الف باتا بھی نہیں ابھی تک حاصل. کیا نہیں حاصل؟ یہ جو کچھ ہم سن رہے ہو اپنی جگہ ضروری ہے. کیا ہے؟ جو بندہ جائے گا اللہ ان سے کام لیں گے. وہ کام کا آدمی بن گیا. اس پر حضرت فرمایا کرتے تھے، آسان کر دیتا ہوں، فرمایا کہ جو کچھ ہم اس وقت کہہ رہے ہیں، اب ماشاءاللہ سارے دعوت دیتے ہو، انفرادی بھی دے رہے ہو، اب اجتماعی تو ہر کو شوق ہوتا ہے کہ بیان کرنا مجھے موقع مل جائے. فرمایا جس کے اپنی زندگی اپنے دعوت کے مطابق بن جائے گی وہ بن گیا. کیا بن گیا؟ جس کے اپنی زندگی اپنی دعوت کے مطابق بن جائے گی. جو ہمیں بولنا آ گیا ہے، جو ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں، جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہم نے یاد کیا ہے، اگر میرا مشین اس کے مطابق اندر باہر استعمال ہو رہا ہے تو الحمدللہ یہ بندہ بن گیا، یہ کام کا ہے، اللہ سے کام لے. جو سمجھ میں آ رہی ہے ذاکم اللہ. اور آگے حضرت کا جملہ ہے، خطر بہت ڈرنے والی چیز ہے لیکن امانت ہے. فرمایا جس کے اپنی زندگی اپنی دعوت کے مطابق نہیں بنے گی ان سے کام نہیں لیا جائے گا. وہ کوئی سرکاری کام نہیں ہے کہ تعلقات پیدا کرو انشاءاللہ بزرگوں کے ساتھ انشاءاللہ آگے پہنچا دے گا. آپ کو کہاں پہنچا دے گا؟ یہ براہ راست اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. جو بنے گا اللہ اس سے کام لیں گے. اس میں رکاوٹ کوئی نہیں آ سکتے. جو رکاوٹ آئے گا انشاءاللہ اس کو اللہ پاک کیا کریں گے؟ اس کو فنا کر دیں گے. تو بھائی میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کرو انشاءاللہ کہ کیا سیکھنا ہے؟ بھائی دین سیکھنا ہے. اور دین سے مراد وہی ہے کہ بندہ بھی اب بن جائے، اللہ مجھے نمائندہ بھی بنا دے. کیا بنا دے؟ اللہ مجھے جس کی دل جو ہے نور ایمانی سے منور ہو جائے گا وہی تو ذریعہ ہدایت بنے گا. جس کا اپنے یقین بگڑا ہوا ہے، مخلوق پر یقین ہے، مال پر یقین ہے، اسلحہ پر یقین ہے، چیزوں پر یقین ہے، حکومت پر یقین ہے، وہ دنیا کی یقین بدلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ بدلنے والے تو اللہ ہے. یہ ذریعہ بننے کے نہیں، ذریعہ تو وہ بنے گا جو بن جائے. تو بھائی ہم کس لیے آئے بھائی؟ بنانے کے لیے اور بننے کے لیے. اور پھر یہ بننا ہے دعوت کے راستے سے، آگے بنانے کے لیے بھی دعوت ہے. لیکن چلنے میں کیا ہوتا ہے؟ پہلا قدم دوسرا قدم. سمجھ میں آ گیا؟ اور کسی نے کہا پہلا قدم تو نہیں اٹھانے، دوسرا قدم اٹھاؤں گا، تو کیسے اٹھاؤ گے؟ انہیں تو آگے چلنے نہیں شروع کیا ہے. تو سب سے پہلے سیکھنے کی چیز ایمان اخلاص. اللہ ہم سب کو توفیق دے دے. اور اس کا عنوان ہمارے آپ کے پاس قرآن میں تو اس کا نام کیا ہے؟ ایمان اعمال صالحہ. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ کلمہ نماز. کیا ہے ہمارے؟ کیا ہوتا ہے؟ کلمے سے کیا مراد ہے؟ الفاظ مراد ہے. اللہ کا شکر ہے، الفاظ یعنی کیا ضرورت ہے؟ الفاظ سکھانے والے وہاں بہت موجود ہیں. میں تو خود سکھانے والا ہوں. کیا ہوں بھائی؟ کلمے سے مراد وہ عنوان ہے، کلمے سے مراد وہ یقین ہے، وہ اعمال ہے جو اللہ کی نبی لے کر کے آئے. ایمانیات کا حصہ کلمہ ہے، اعمال کا جو شروع بنیاد ہے وہ نماز ہے. اس پر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ 6 باتیں جس طرح لوگ بتاتے ہیں اور جس طرح لوگ سمجھتے ہیں اس یہ بات پیدا نہیں ہوگی جو ہم چاہتے ہیں کہ خود دیندار بن جائے اور اللہ اس کو دین زندہ ہونے کا ذریعہ بنا دے. فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح ہم نے سمجھا ہے اور جس طرح ہم بتاتے ہیں ان 6 باتوں کو اس طرح کرنے سے انشاءاللہ اور لگنے سے یہ خود بھی بنے گا، آگے مخلوق کے خدا کے لیے خیر کا ذریعہ بھی بنے گا. اور میں کہتا ہوں کل دین کی بات ہو رہی ہے، اور باقی کچھ نہ کچھ تو اللہ کا شکر ہے ہو رہا ہے. اس کی مایوسی نہیں ہے الحمدللہ. جو جتنا کچھ ذرہ خیر آ گیا اس کا ثواب ملے گا اس کو. حضرت فرماتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حقیقت کیا ہے؟ الفاظ تو سب کی زبان پر ہیں، سب کہو بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول. حضرت فرمایا کرتے یہ کلمہ ایمان ہے. کیا ہے؟ کلمہ ایمان ہے. ایمان کے الفاظ ہیں، لیکن یہ بھی دھوکہ لگا ہوا ہے جس کو بولنا آ جاتا ہے. ہمارے یہاں کا قصہ ہے، روزانہ کے مشورے میں ایک جماعت ملکوں سے کام کر کے آئی اور کارگزاری سنانے والے ماشاءاللہ بڑے تیز تھے کہ ہم نے یہ سیکھا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ سیکھا، وہ سب کچھ سیکھا.
اور آخر میں اس پر بھی بس نہیں کیا، اللہ کا شکر ہے ہم نے ایمان سیکھا، اخلاص سیکھا، پھر کہا ایمان مجمل بھی سیکھا، ایمان مفصل بھی سیکھا، اور آگے بولنے لگے آمنت باللہ کما ہوا باسماء اجمالا آمنت باللہ و ملائکۃ تفصیلا۔ ہمارے بزرگ تھے بھائی عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے، وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، مولانا زار شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منہ کر کے پوچھا مولانا اس کا نام ایمان ہے؟ تو مولانا نے اپنے انداز، جس طرح مولانا کے بولنے کا انداز تھا، فرمانے لگے ایمان کے الفاظ ہے۔ ایمان کی کیا ہے؟ ایمان کے یہ تقریر جو ہو یہ کون سی؟ ایمان کی تقریر ان کو آ گیا، کیا گیا بھائی یہ بڑا مقرر ہے، ایمان پہ بولنے والا ہے، کیا ہے باقی اس کا نام کی ایمان نہیں ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایمان پر بی ایمان بھی تقریر کر سکتا ہے اگر مشق کرے۔ کیا کرے؟ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ ایک بے نمازی نماز کی 3 گھنٹے بعد کر سکتا ہے، خود ایک رکعت بھی نہیں پڑھ رہا، کیا نہیں پڑھ رہا ہے؟ یہ نہیں کہ بولنا بیکار ہے، بہت قیمتی ہے، لیکن دھوکہ نہ لگ جائے، کیا نہ لگ جائے کہ وما علینا الا البیان وما علینا الا الکلام، ہو گیا الحمدللہ۔ اردو عربی میں تو بولنا کہ اب انگلش باقی ہے، کیا باقی ہے؟ کہ دھوکہ نہ لگ جائے اس سے۔ تو یہ الفاظ ہیں، اور ایمان کی جگہ کہاں ہے؟ وہ دل ہے، ایمان کی جگہ دل ہے۔ اب اندر آنے کے لیے کیا ہے؟ اس یقین کے جا کے دعوت دینا ہے روزانہ۔ اب دعوت دینے میں 2 باتیں ہوں کہ میں دعوت اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے حکم ہے دین سیکھنے کا، کس کا؟ اور دین آتا ہے دعوت کے راستے سے، تو دعوت دینے کا مجھے حکم ہے۔ کس کا حکم ہے بھائی؟ اللہ کا حکم سمجھ کر، اور پھر میں دعوت اس لیے دے رہا ہوں، حکم اس لیے پورا کر رہا ہوں کہ وہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، بس یہ 2 بات۔ اور پھر جن لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں تو وہ بھی دل کا مسئلہ ہے کہ دل کے اندر واقعی دل سے ان کی خیر خواہی ہو، اتنا خیر خواہ ہو کہ ان سے سب کچھ برداشت کر سکے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مثلی و مثلکم کمثل رجل استوقد نارا فجعل الجناد والفراش يقعن فيها ويذبهن عنها وانا آخذ بحجزكم عن النار وانتم تفلتون من يدي۔ امت کو کہہ رہے کہ میرا آپ کا مثال اس طرح ہے کہ کوئی آگ جلا دے برسات کے زمانے میں، ابھی جتنے پروانے ہیں نا چاروں طرف سے سب مل کر اس طرف آ رہے، اس کو دور کر رہے وہ، لیکن وہ نہیں مان رہے، وہ اندر ہی آ رہے کار۔ کہتے ہیں میرا آپ کا حال یہ ہے کہ میں یہاں سے کمر سے پکڑ کر کے آپ کو لینا چاہتا ہوں، تم میرے ہاتھ سے وہ آگ میں گر رہے ہیں۔ تو آگ بجھانے والے جو ہے تو اس کے دل میں ہمدردی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یا قانونی کارروائی کرتے؟ بولو بھائی، جس کے دل میں ہمدردی نہ وہ آگ بجھا سکتا ہے؟ یا آگ بجھانا چھوڑ دو، اللہ حفاظت فرما دے۔ لڑائیاں تو ہوتی ہے نا، چواتوں بھی ہوتی ہے، 2 بھائی لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہے۔ آپ اگر آپ کے دل میں خیر خواہی تب تو ان کو کیا کر سکتے ہو؟ کیا کر سکتے ہو بھائی؟ ان کی لڑائی کو کیا کر سکتے ہو؟ ختم کر سکتے ہو۔ اس میں بے شک آپ کو مار بھی دے، آپ کو جھٹکا بھی دے کہ مجھے چھوڑ دو، کیا کرو؟ اب برداشت کر لو گے، محسوس بھی نہیں کرو گے، ہو سکتا ہے کوئی لفظ بھی کہہ دے کہ آپ نے مجھے کیا۔ تو اس طرح اللہ کرے ہم یہ خیر خواہی مل جائے، اور یہ خیر خواہی جو ہے یہ بھی سیکھنے سے آتا ہے۔ کس سے آتا ہے؟ اور سیکھنا کیا ہے کہ اس کی دعوت بھی دے، دعا بھی مانگے، تقریر نہیں ہے۔ نہ کاپی میں لکھا ہوا کیا ہے کوئی چیز ہے، وہ لکھنا تو بعد کی بات ہے۔ آج کل تو اور بھی دھوکے کی چیزیں پیدا ہو گئی۔ وہ ناشتے کا میں نے بات کہا نا، آپ نے دیکھا ہوگا اس دسترخوان ہوتے آج کل پلاسٹک کے، اس دسترخوان پر انگور کی بھی ماشاءاللہ تصویر ہے، آم بھی ہے، کیلا بھی ہے نہیں ہے، انار بھی ہے، اور کیا ہوتا ہے بریانی کا پلیٹ بھی ہے، اس کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ ہے، گوشت کے قسمیں ہوتے ہیں، وہ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں۔ وہ دسترخوان کسی کے سامنے بچاؤ کہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو، کیا کرو؟ پڑھ لو گے بسم اللہ؟ بولو بھائی، شروع کرو بھائی، پڑھ لو گے؟ وہ بھائی کہتے ہیں ہاں میں کر لوں گا۔ کہ ناشتہ کرو، کیا ناشتہ کرے کہ ہے نا سب کہ اللہ کے بندے تو تصویریں ہے، کیا ہے کیا ہے؟ جس کو ہاتھ لگاؤ گے تو نہ انگور ہاتھ میں آئے گا، نہ کیلا ہاتھ میں آئے گا، نہ چاول ہاتھ میں، نہ روٹی، تو صرف شکل ہے، کیا ہے؟
تو اللہ کرے یہ اس لیے عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں آنا، یہ بولنا سننا، لیکن دھوکہ نہ لگ جائے گا نا جی۔ وہ ناشتے والوں سے پوچھو کہ شکر ہے دسترخوان لگ گیا، کیا لگ گیا بھائی؟ یہ نہیں کس کو ہٹا دو، کیا کرو شکر ہے، لیکن دھوکہ تو نہ کہو نا کہ بھائی انگور بھی ہے، کہاں ہے انگور؟ بریانی بھی ہے، کہاں ہے بھائی؟ ذرا دیکھو اپنے آپ کو۔ اب اس میں مایوسی نہیں ہے، یہ دھوکے سے نکالنا ہے۔ کس سے نکالنا ہے؟ کہ غفلت نہ ہو، آگے اللہ کا شکر ہے۔ ایمان سیکھو اور سیکھ سکتے ہیں۔ ایمان کی جگہ دل ہے، ایمان کی جگہ دل ہے، اور شکر ہے دل ہے یا نہیں ہے بھائی؟ میرے خیال میں سب کے پاس ہے، سونے والوں کے پاس بھی، جاگنے والوں کے پاس بھی دل ہے، اور زبان پر اور کھوپڑی میں کلمہ ایمان بھی ہے۔ سب کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ تو جب ایمان کی برتن بھی موجود ہے، ایمان کا کلمہ بھی ہے، تو کیا رکاوٹ ہے؟ وہ کسی بزرگ کے مہمان آئے، اس بزرگ نے مہمان کے اکرام کے لیے چائے بنائی اور چائے بنا کر کے پیالی میں ڈال دی، اپنے ہاتھ سے اس کے اندر چینی ڈالی اور چمچ رکھ کے سامنے کر دیا۔ مہمان نے جلدی سے بسم اللہ پڑھ کے گون بھر لیا، کہنے لگی چینی نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے بھائی؟ بزرگ فرمانے لگے اللہ کے بندے چینی اس پیالی میں موجود ہے، میں قسم کہہ سکتا ہوں، قسم یہ کہہ سکتا ہوں، میں نے خود ڈالی ہے، چینی بھی موجود ہے، چمچ بھی موجود ہے، اور شکر ہے اللہ نے آپ کو دو موٹے موٹے ہاتھ بھی دیے۔ کیا دیے بھائی؟ کیا دیے ہیں؟ کچھ تھوڑا بہت کام آپ ہی کر لو، اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو کہ دعا کرو یار چینی آ جائے۔ کیا جائے بھائی؟ میرا ارادہ ہے، کیا ہے بھائی؟ کیا ہے؟ تو کیا کہو گے کہ بھائی اسپتال بھیج دو اس کو بیچارے کو؟ یہ مایوسی تو نہیں ہے؟ یہ سمجھ میں آ گیا ذرا ملا نب شیطان تو کرنا دیکھیے، اور یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ مشکل تب ہوتا ہے جب ہمارے پاس دل نہ ہوتا کہ یار لندن سے دل منگانا پڑتا ہے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ لندن سے دل خرید کر کے لے آئے۔ اور دل اللہ نے سب کو دیا اور ایک ایک دیا ہے، بادشاہ سلامت کو بھی ایک دل اور فقیر کو بھی ایک دل، اور ہو سکتا ہے فقیروں کا دل بادشاہ کے دل سے زیادہ مضبوط ہو۔ کیا ہو بھائی؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا، وہ غریبوں کی دل کی بیماریاں نہیں ہوتی، اور کلمہ سب کے زبانوں پر ہے۔ تو اس کلمے کی دعوت دینا، اس کا خلاصہ آپ سب کو یاد ہے، کوئی الفاظ اس کے لیے مخصوص نہیں، اس کا خلاصہ یہ ہو کہ سب سے حضرت فرمایا کرتے، کسی نے پوچھا حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کہ کلمے کی حقیقت کیا ہے، کہاں تک جانا ہے، آخری منزل کیا ہے؟ کہ آخری منزل یہ ہے کہ جہاں جہاں سے آپ کو دکھائی دے رہا ہے ہونا سر کے آنکھوں سے، یہ دل میں اندر ہے کہ ان سے ہوتا ہے، حکومت سے، حکومت والوں سے، مال والوں سے، اسلحہ والوں سے، زمین والوں سے، اکثریت والوں سے، یہ جتنے سے ہونے کا یقین دل میں آیا ہے، یہ اندر سے نکل جائے، یہ اندر سے نکل جائے، اور ایک اللہ سے ان سب کے بغیر سب کچھ ہونے کا یقین اندر آ جائے، بس یہ آخر چیز ہے۔ اور اللہ سے جو کچھ آپ نے لینا ہے دنیا آخرت میں، کامیابی، عزت، راحت، اطمینان، سکون، مسئلوں کا حل، تو یہ دل میں آیا ہوا ہے کہ اللہ ہی دیتے لیکن اللہ ہی کرتے، لیکن یہ لیکن نکل جائے۔ کیا نکل جائے؟ لیکن کیا ہے؟ فرمایا کرتے تھے کہ جو کہتے اللہ خالق ہے لیکن، اللہ رازق ہے لیکن، اللہ ہی دیتے لیکن، فرمایا ان کا یقین بگڑا ہوا ہے، ان مسکینوں کا یقین اللہ پہ نہیں ہے، ان کا یقین لیکن پر ہے۔ اس بیان کو پوری امت لیکن تک کس کو پہنچانے کہتے ہو؟ کے ہر ایک کو لیے اپنا معلوم ہے، ہمارے اسے ساتھ پوچھ انشاءاللہ محنت بتا کریں۔ دیتا ہوں۔ ہمارے چینل کو اللہ ہے سبسکرائب لیکن کریں، جزاک اللہ سب کو خیر۔ پتہ ہے اندر پڑا ہوا ہے، تو یہ دل میں آ جائے کہ اللہ جل جلالہ کرنے میں لیکنوں کے پابند نہیں ہے، ان تمام لیکنوں کے بغیر اپنی قدرت سے کر سکتا ہے، کچھ بھی نہ ہو اور اس اللہ کو راضی کر کے اس سے مانگو تو اللہ کر سکتا ہے، بھئی اندر آ جائے۔ اس کو کہتے ہیں کامل ایمان۔ کیا ہے؟ اور جب یہ اندر آ جائے اس کی نشانی کیا ہے؟ ایک دفعہ ایک جماعت کام کر کے واپس آئی، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا ان سے کہ بھئی وہاں کیا کام کر کے آیا ہو؟ اپنے کارگزاری سنا رہے تھے، تو
تو درمیان میں حسن نے پوچھا کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے سب کچھ کر دیا ہے، لیکن بتاؤں وہاں والوں کی یقین کا کیا حال ہے؟ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ بھائی آپ تشکیل سے واپس آئے، وہاں والوں کی یقین کا خیال ہے، تو کیا کہو گے؟ تو ایک بزرگ پاس بیٹھا ہوا تھا، اس بزرگ نے کہا کہ ہمارے پاس کون سی ترمامیٹر ہے کہ ہم لگا کے بتا دیں کس کا یقین کیا ہے؟ ہمیں کیا پتا ہے؟ ایسا ہم نے فرمایا کیوں نہیں، ہمارے پاس ترمامیٹر موجود ہے۔ یہ جو اللہ کے نبی احکامات و طریقے لے کر کے ترمامیٹر ہے، کیا ہے؟ ایک آدمی کو دیکھو، اگر اس کی پوری زندگی احکامات کے مطابق ہے، اس کا معنی ہے کہ یقین بن گیا۔ کیا بن گیا بھائی؟ کیا بن گیا؟ اور اگر سارا مشین غلط استعمال ہو رہا ہے، ایمان پہ تقریر کر رہے ہیں، تو ایمان کے مقرر ہے لیکن ایمان نہیں ہے۔ کیا نہیں ہوں؟ وہ ایمان نہیں ہے جس کو کامل ایمان کہتے ہیں۔ مطلق مومن خان تو ہے، شکر ہے، کیا ہے بھائی؟ تو اس کی نشانی اور حدیث پاک میں بھی ہے، من اطاع للہ ومنع للہ وحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، کہ جو ہر حال میں حکم کو دیکھ کے چلے لیکن حکم پر چلنا بڑا بننے کے لیے نہ ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو اپنے گھر جمع کرنے کے لیے نہ ہو، حیثیت بنانے کے لیے نہ ہو، مال جمع کرنے کے لیے نہ ہو، حکم کو پورا کرنا صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ کس کے لیے ہو؟ بس بھئی میرا آپ کا منزل ہے، یہاں تک پہنچنا ہے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ بھی نیت کرو انشاءاللہ، اور پوری امت کو اس پہ لانا ہے، سب سے کہنے کہ نکلو اللہ کے راستے میں۔ تو اس کے لیے ہاتھ اٹھانا خیر سے خالی نہیں ہے، اس کو سننا ہے، گھنٹوں سننا ہے۔ کتنا سننا ہے؟ اور ایک دن نہیں، یہ روزانہ سننا ہے، اور جو سنا ہے گھنٹوں جا کے کہنا ہے، اور پھر جب سننے اور کہنے سے فارغ ہو جائے تو یہی سوچنا ہے، اور سوچنے کے بعد پھر کوشش کرو کہ اس مشین کو اسی طرح استعمال کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد پھر رونا شروع کرے، کس کے سامنے؟ کیا مانگنا کہ پیسے دے دے کہ یا اللہ جو کچھ میں بول رہا ہوں، جو کچھ میں سن رہا ہوں، جو کچھ میں سوچ رہا ہوں، جو کچھ میں کر رہا ہوں، یا اللہ یہ نصیب فرما، اس کی حقیقت دے دے۔ یہ رو کے بگی شروع کر لیا تو الحمدللہ داخلہ مل گیا۔ اب انشاءاللہ آگے جانا ہے، جلدی نہ کرو، انشاءاللہ چلتے 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 انشاءاللہ بنے گا۔ جس طرح انسان جب پیدا ہو جائے، اگر اس کے اندر روح ہے تو شکر کرو انشاءاللہ زندہ انسان دنیا میں آ گیا انشاءاللہ، یہ آگے جائے گا انشاءاللہ۔ ابھی 1.5 فٹ کا ہے، ایک زمانہ آئے گا کہ 6 فٹ کا بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ لیکن وہ زمانہ کتنا ہے؟ 4 مہینے یا 1 چلہ ہے؟ کہ 1 سال ہے؟ جو بولنے والا اسی طرح ہوتی ہے۔ تو یہ 1.5 فٹ کا بچہ جو 6 فٹ بنے گا، کتنا وقت لگے گا اس میں؟ اچھا جلدی نہیں ہو سکتا ہے؟ جلدی کرو، 4 مہینے میں ہو جائے۔ کس میں ہو جائے؟ کہتے کون یہاں ہے؟ کہاں سے آئے ہو؟ 4 مہینے میں کہاں ہے؟ اور شکر ہے ان پڑھ والدہ ہے، لکھا پڑھا نہیں ہے، والدین بھی ہیں، لیکن سب کو یقین ہے کہ یہ بڑھ رہا ہے، لیکن وہ 6 فٹ بنے گا وہ سالوں کے بعد۔ آپ نے کسی کو نہیں دیکھا کہ والدین اس کو تول رہے ہیں، ہر 2 مہینے کے بعد، ہر 3 مہینے کے بعد روزانہ اس کو ناپ رہے ہیں کہ یہ آگے بڑھ نہیں رہا ہے۔ کیا نہیں بڑھ رہا ہے؟ اس کو دریائے راوی بھی پھینک دو، کہاں پھینک دو، یہ تو بڑھ نہیں رہا ہے۔ اتنا خرچہ ہو رہا ہے، اتنے پیسے لگا رہے ہیں، اتنے خدمتیں کر رہے ہیں، 3 مہینے ہو گئے وہی 2 کلو ہے۔ کتنا ہے؟ 6 مہینے ہو گئے وہی 2 فٹ ہے۔ کتنا ہے؟ سب کو یقین ہے کہ بڑھ رہا ہے، لیکن وہ جو بڑھنا جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ 6 فٹ آ جائے، وہ بھائی جان وہ 4 مہینے 6 مہینے سال میں نہیں ہوتا ہے، سال ہر سال چاہیے۔ وہ بھائی نے 14 سال بتا دیا۔ کیا بتا دیا؟ یہ اپنا اپنا حال ہوتا ہے، اپنا حال دیکھو کہ میں کتنے میں پہنچ گیا وہاں۔ وہ تفصیل میں اس لیے جانا ہوتا ہے کہ ایک چیز وجود میں نہ ہوتا کہ اللہ کرے مجھے بھی سمجھ میں آ جائے، ورنہ بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا ہے۔ اب یہ تو جو 10-12 سال آپ کہتے ہو، 16 سال کہتے ہو، یہ جو 1.5 فٹ سے 6 فٹ بنے گا، یہ تو جسم کا معاملہ ہے، یہ تو اصل انسان نہیں ہے۔ اس پر انسان کا اطلاق مجازن ہوتا ہے، یہ تو انسان کی سواری ہے۔ یہ سمجھو کہ وہ گھوڑا ہے، خچر ہے، وہ گدھا ہے، سواری ہے نا۔ اصل کون ہے؟ اصل جو سوار ہے وہ روح ہے۔ کون ہے؟ جب تک وہ ہے تو علامہ صاحب بھی ہے، قاضی صاحب بھی ہے، وزیر اعظم صاحب بھی ہے، اور جب وہ چلا جائے تو کون ہے؟ بولو بھائی، اٹھاؤ جنازہ، دفن کرو ان کو، کیا کرو؟ تو جب یہ جو
जिस्म है इसके बढ़ने में इतना वक्त लगता है, तो बता दो जो असल इंसान है उसके बनने में कितना वक्त लगेगा। अब इसका बनना कोई मामूली बात है, इतना तो सबको याद है कि पूरा बनना तो दूर की बात है, एक जर्रा भी अंदर आ गया और साथ चला गया तो इंशाअल्लाह आखिरत में किसी न किसी दिन जहन्नम से निकलेगा। अब इसको जो कम से कम मिलेगा दुनिया से कितना, बोलो। जब जर्रे पर इतना होते तो बताओ कुल पर कितना होगा, ये जरा सोचो, बैठ जाओ, अपने आप को समझाओ। अल्लाह ने समझाया, अल्लाह के नबी समझाए, हमारे पास फुर्सत नहीं कि उसको हम सुने। इसका अंदाजा खुद लगाओ। और ये भी सुनो कि सिर्फ आखिरत में नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि असल बदला तो अल्लाह राजी होकर आखिरत में देंगे, लेकिन दुनिया में जितना हो सकते उतना दुनिया में भी मिलेगा। कामयाबी क्या है कि दोनों जहान के हालात ठीक हो जाए। क्या हो जाए भाई? दोनों जहान के मसले क्या हो जाए, हल हो जाए। तो दुनिया में तो जितना है उतना ही होगा, लेकिन वहां जो चाहोगे कि मरना नहीं कि नहीं मरना, कि जवान रहना कि जवान रहना, कि बादशाह बन जाए बादशाह बन जाए। तो भाई यही बातें हैं, इनको कहना भी है, यही सुनना भी है, यही सोचना भी है, रो रो के मांगना है। ईमान बिल गैब जो होता है वो मुग़ीबात को सुनने से आता है। किससे आता है? और बोलने से आता है, और सोचने से आता है, और रो रो कर मांगने से आता है। अब ये जब कहेंगे तो अंदर जब दिल में उतर जाएगा उसका नाम ईमान है, और जब वो दिल मुनव्वर हो जाएगा नूर ईमानी से इंशाअल्लाह, तो दुनिया वालों को नजर आ गया कि इंशाअल्लाह ये आदमी इसका इस्तेमाल देखो बिल्कुल अहकामात के मुताबिक। इसके मुताबिक है। इसके साथ तो सब हम नियत कर ले, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह भाई। और अपनी कारगुजारी भी रोजाना सुनते रहे, और बेहतर ये कि फजर के बैन के बाद सुनते रहे, नाश्ते से पहले। ये ना कि अपनी कारगुजारी सुनने के लिए इशा का वक्त मुकर्रर किया है सोते वक्त, और सोते वक्त जब मुहासबा कर दिया तो अल्लाह का शुक्र है आज का दिन चिल्ले में गुजर गया, लेकिन न दावत दी है, न तिलावत किया है, न जिक्र किया है, न मजलिस में बैठा हुआ है बयान में। उस वक्त क्या करोगे तुम? और आज 10:30 बज गए ना, नींद भी आ रही है, तो नफ्स अंदर मौजूद है कि अल्लाह गफूर रहीम है, बिस्मिल्लाह पढ़ के सो जाओ। क्या करो भाई? उसे तजुर्बे की बात कहता हूँ। मेरे ख्याल पे है कि फजर की बयान के बाद उसको नाश्ता बाद में खिलाऊंगा आपको। पहले मुझे बताओ कल जो है 7 बजे से लेकर 8-7 बजे तक आपने क्या किया है? जब तक तो खुद नहीं पूछेंगे, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं, इसके इंतजार में न रहो कि हमें पकड़ के ले जाएंगे। बताते हैं करना हर किस्म में। अब अगर हो गया तो अल्लाह का शुक्र करें, क्या करें भाई? अपना कमाल न समझे। नहीं हुआ है तो जरा हिम्मत करो ना। जब इतनी कुर्बानी कर सकते हो कि सब कुछ को छोड़ करके आए हो, तो इतनी कुर्बानी भी करो कि नाश्ता 1 घंटा और मुअख्खर हो जाए। क्या हो जाए भाई? क्या हो जाए? या अगर ये नहीं कर रहे तो कभी कभी उसको जरा डराने के लिए कहो कि आज नाश्ता खत्म, इंशाअल्लाह दोपहर के खाने में सब कुछ करें। क्या करेंगे? खत्म है तो क्या करो? कि सो जाओ? कि नहीं, सोना भी खत्म। जो काम नहीं कर रहे वो शुरू करो। 7 बजे बयान खत्म हो गया और 10 बजे इंशाअल्लाह इज्तिमा अमल शुरू। कितने घंटे हो गए दरमियान में? है ये 3 घंटे बिस्मिल्लाह करके शुरू करो, जाओ दावत तो करेंगे इंशाअल्लाह भाई। अल्लाह करे हम शुरू कर ले बस। अल्लाह ने फजल फरमा दिया, अपने रास्ते में निकलने की तो बहुत कुछ हो गया है, अगले आगे क्या जाना है। इसके साथ फिर नमाज है। ये तो है ईमान सीखना, कलमा सीखना। लिखने से नहीं आता। किस तरह आता है भाई? सीखने से आता है। अब नमाज में क्या सीखना है? कलमे में तो अंदर का जो यकीन है वो गलत चीज निकल जाए और सही बात पैदा हो जाए, ये सीखना है। अगराज अंदर से निकल जाए कि मैं बोल रहा हूँ मशहूर होने के लिए, मुकर्रर बनने के लिए, दिखलावे के लिए, और मैं फिर रहा हूँ कि नाम पैदा करने के लिए। अंदर की गंदगियां निकल जाए कि अल्लाह को राजी करने के लिए। किसके लिए? ये सीखने की चीज़ें हर अमल में। अब फिर मेरा जिस्म जो है, नीयत तो ठीक हो लेकिन इस्तेमाल गलत हो तो नहीं हो सकता है। नीयत मेरा ठीक है कि अल्लाह के लिए नमाज पढ़ लो, अल्लाह राजी हो जाए, और मुंह कर दिया मशरिक की तरफ। किसकी तरफ? जिस पर अल्लाह राजी होंगे। बोलो भाई, राजी होंगे? हाँ, अल्लाह को राजी करने के लिए नीयत भी ठीक हो, तरीका भी ठीक हो। क्या ठीक हो? तो तरीका ठीक होने के लिए नमाज हमें दिया गया।
نماز کیا ہے؟ جس طرح ایمان جو ہے اور دین جو ہے اللہ کی قدرت سے لینے کا ذریعہ ہے، اس طرح اللہ کی قدرت خزانوں سے لینے کا ذریعہ جو ہے نماز ہے۔ ابھی بھی سنو، اللہ کے خزانے جو ہے ہمارے ذہن میں تقریباً یہ ہوگا، اکثریت کے ذہن میں اللہ ماشاء اللہ ذہن ہے کہ اللہ کے خزانے کیا ہوتا ہے، تو ہمارے ذہن میں جس طرح حکومت کے گودام ہے نا غلے کے، اس طرح اللہ کے بھی گودام ہوں گے، کیا ہوں گے بھائی؟ یہ ذہن میں آتا ہے نا خزانے۔ جب کہتے وہ ایک بڑے صاحب بیان کر رہے تھے کہ اللہ نے خزانے بنائے اور اللہ کے خزانے دینے کے لیے بنائے ہوئے ہیں، میں نے کہا حضرت میں نے آپ کے بیان میں بہت بنایا سنا، یہ اللہ کے خزانوں پر بنے ہوئے کا اطلاق کب سے شروع ہوا ہے؟ اللہ کے خزانوں پر مخلوق کا اطلاق تو نہیں ہوتا ہے۔ تو حیران ہو گئے کہ ہم نے سنا ہے بول رہے اللہ کے خزانے، اللہ کے خزانے، اللہ کے ہر چیز کے خزانے۔ تو ہم کہتے کہ جس طرح ہم خزانے یہ سمجھتے ہیں کراچی میں بڑے بڑے گودام ہیں ماشاء اللہ، اس طرح اللہ کے بھی ہوں گے۔ تو اللہ کے خزانے کیا ہے؟ حدیث مرفوع ہے، خزائن اللہ الکلام، خزائن اللہ الکلام، اللہ کے خزانے کیا ہے؟ کلام ہے۔ کیا معنی؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ یہ اللہ کا کہنا کن، یہ خزانہ ہے۔ کیا ہے؟ وہ گودام نہیں ہے، کیا نہیں ہے بھائی؟ کیوں ریوڑ میں کئی گودام ہوتے ہیں اللہ کے خزانے، وہاں پیسے بہت لے لو وہاں سے، بس میں آ گیا خزانہ۔ یعنی اللہ کی جو طاقت ہے کہ اللہ کہتے ہو جائے تو ہو جائے گا، اس طرح کروڑوں کرب دنیا کو ہو جائے، ایک سیکنڈ میں ہو جائے گا۔ تو اللہ کے خزانوں سے یعنی اللہ کی قدرت سے، یہ دونوں ایک ہی بات ہے۔ براہ راست لینے کے لیے ہمیں کون سا عمل دیا گیا ہے؟ یقین اخلاص کے بعد جو سب سے پہلا عمل ہے وہ نماز ہے۔ اور نماز کے بارے میں کیا حکم ہے کہ نماز پڑھو یا نماز قائم کرو؟ قرآن میں کیا ہوتا ہے؟ صلو ہے یا اقیموا الصلاۃ ہے؟ تو اللہ کا شکر ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں بھائی؟ کیا کر رہے ہیں؟ اور جو نماز پڑھ لے کہتے ہو گیا، دوسرا نمبر بھی آگے چلو۔ اقامت صلاۃ ہے، کیا ہے؟ اس کا بہت وسیع مفہوم ہے۔ ادنا درجہ اس کا یہ ہے کہ ہم نیت کر لیں کہ ہم نے نماز سیکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نماز سیکھنا ہے۔ کیا ابھی تک آپ نے نماز نہیں سیکھا ہے؟ آج ہمیں دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ تو دیکھو قرآن پاک میں نمازیوں کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں دو قسم کے نمازیوں کا ذکر ہے۔ ایک قسم کے نمازی وہ ہے جن کے بارے میں قرآن پاک میں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایک قسم کی ہے۔ یہ کون ہے؟ ناکام ہے، تباہی کی طرف جانے والے۔ اور ایک قسم کے نمازی وہ ہے جن کے بارے میں قرآن پاک میں ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یہ نمازی ہے، یہ کامیابی کی طرف جائیں گے، ان پہ دروازے کھلے۔ تو نمازی کتنے قسم کے ہو گئے بھائی؟ بولو بھائی، دو قسم کے ہو گئے نا نمازی۔ تو جب نمازی دو قسم کے تو نماز ایک قسم کے ہے، نماز بھی دو قسم کے ہے۔ نماز بھی دو قسم کے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دو قسم کے نماز ہے، ایک بچوں والی نماز ہے، ایک صحابہ والی نماز ہے۔ کون سی نماز ہے؟ پہلے بچوں والی لے لو نا، ایک بچوں والی نماز ہے۔ کون سی نماز ہے؟ تو بچوں والی نماز کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کوئی ضرورت نہیں، بس بچوں کو مسجد میں لے آؤ۔ کہاں لے آؤ؟ کہاں لے آؤ؟ مسجد میں لے آؤ انشاءاللہ، پھر آرام سے رہو انشاءاللہ۔ اٹھنا بیٹھنا وہ خود انشاءاللہ شروع کریں۔ کیا کریں گے انشاءاللہ؟ اور اتنے تیز جائیں گے انشاءاللہ کہ جب آپ 2 رکعت پڑھو گے وہ 20 پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن بچوں کی نماز میں نہ یقین ہوتا ہے، نہ اخلاص ہوتا ہے، نہ اللہ کا دھیان ہوتا ہے، نہ پیغمبر کا طریقہ ہوتا ہے، اور پتہ نہیں وضو بھی ہے یا نہیں۔ او ماشاءاللہ، یہ بڑا پکا نمازی کون ہے بھائی؟ کون یہ بچہ؟ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی بچوں والی نماز کو تو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ والی نماز جو ہے اس میں ایمان بھی ہو، اخلاص بھی ہو، اللہ کا دھیان بھی ہو، اور احکامات کی پابندی بھی ہو، وہ نماز سیکھنا۔ تو بھائی ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے کہ شکر ہے 5 نمازیں پڑھ رہا ہوں۔ کیا پڑھ رہا ہوں؟
تہجد کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک نماز کا کیا حال ہے؟ صحابہ والی نماز ہے یا بچوں والی نماز ہے؟ آئیو کوئی مایوسی کی بات نہیں کہ بچوں والی نماز ہے تو نہ پڑھو، بچوں والی نماز ہے، شکر کرو، بچوں والی نماز تو مل گیا نہ ہونے سے تو بہتر ہے آپ اس نماز پر محنت کرو۔ بنجر زمین مل گئی، کیا مل گئی بھائی؟ انگور کا باغ تو اس میں کوئی نہیں ہے، سیب کا باغ بھی نہیں ہے، اس بیان کو پوری امت کچھ تک نہیں ہے، پہنچانے کے لیکن لیے زمین تو ہے ہمارے نا، ساتھ تو معاونت شروع کرو کریں، اس کو۔ ہمارے یہ چینل کو بچوں والی نماز پر سبسکرائب کریں۔ محنت شروع کر، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ نقل ہے، صحابہ والی نماز اصل ہے۔ نقل پر محنت کرتے 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 انسان کہاں پہنچتا ہے؟ اور اگر نقل کو اصل سمجھے، بولو بھائی، تو وہی دسترخوان پہ ناشتہ ہوگا انشاءاللہ جس پر انگور کے نقشے بنے ہوئے۔ کیا بنے ہوئے بھائی؟ ابھی سب کتنے پیسے جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے پاس دسترخوان میں اس میں روٹیاں بھی ہیں، اس میں سالن بھی ہے، اس میں چاول بھی ہے، انشاءاللہ روزانہ بچاتے رہیں گے، انشاءاللہ ناشتہ کرتے رہو، کیا کرتے رہو، اور کافی بھی لکھتے رہو، کیا کرتے رہو۔ ایک عملی زندگی ہے، وہ سیکھنے سے آتا ہے۔ صحابہ کرام کر رہے تھے اور سمجھ رہے تھے اور دنیا کو سمجھا رہے تھے۔ وہ جرات حیات صحابہ میں قصہ سنایا کہ ابو جہل نے کہا کہ اگر یہ سب کچھ ہمیں مل سکتا ہے اس کلمے کی برکت سے، تو آپ کے باپ کی قسم ہم 10 کلمے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کس کے لیے تیار ہے؟ وہ سمجھے کہ جس طرح تبلیغ والے تقریر کرتے اس طرح کوئی تقریر ہوگا، کیا ہوگا؟ اور جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو عربی بھی ہے قریشی بھی ہے۔ کون ہے؟ ابو جہل کون ہے؟ عربی بھی ہے قریشی بھی ہے، انہی کی زبان میں قرآن نازل ہو رہا ہے۔ سارے دنیا کیا آج کل کے کیا ہے، عربی دان جمع کرو ان تک پہنچ سکتے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ سب کو چھوڑو، کہ چھوڑنا تو نہیں ہے ہم نے، یہ کوئی عجیب بات ہے، ہمارے باپ دادے اس پہ چل رہے تھے، ہم اس کو چھوڑ کر اس طرف آ جائیں۔ لیکن جب وہ وجود میں نہیں ہے تو الفاظ یاد کر کے بولنا، جس کو آ گیا کہتے اللہ کا شکر ہے پہنچا ہوا سرکار ہے۔ کون ہے بھائی؟ میں نے سب کچھ دیکھ لیا، میں پڑھا ہوا ہوں، کیا پڑھا ہوں؟ وہ تو کچھ نہیں۔ تو اللہ کا شکر اتنا تو ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، وہ مسجد آ رہے ہیں الحمدللہ، شکلیں موجود ہے، کلمہ نماز کی شکل ہے، اس پر محنت شروع کرے اور سارے مسلمانوں کو بلانا ہے کہ اس پر محنت شروع کرو۔ انشاءاللہ جب یہ دو بنیادیں مل جائے گی تو پورا دن انشاءاللہ آسانی کے ساتھ زندگی میں آ جائے گا انشاءاللہ سیکھنے سے۔ اب نماز پر کیا محنت ہے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ نماز سیکھنے کے لیے 6 محنتیں ہیں۔ کتنے ہیں؟ 6 محنتیں ہیں۔ 3 محنتیں نماز سیکھنے سے پہلے نماز بنانے کے لیے، اور 3 محنتیں بنی ہوئی نماز کو بچانے کی۔ اور جو کہتے ہیں کہ نہ مجھے بنانے کی ضرورت ہے نہ بچانے کی، اللہ کا شکر ہے، کیا ہے بھائی؟ میرے پاس مسلح ہے، کہاں ہے بھائی؟ تو سب سے پہلے 3 محنتیں کیا ہے؟ سب سے پہلی محنت کیا ہے؟ نماز کے لیے سب سے پہلے ایمان تیار کرو۔ کیا کرو؟ چاہے تیار کرو چاہے سیکھ لو، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ پہلے دل میں کیا پیدا ہو جائے؟ ایمان اخلاص۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی کے فرمانے صحیح روایت میں ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا۔ رمضان شریف کی نماز ہے، 70 درجے آگے بڑھ جا چکے ہیں، لیکن ایمان اور اخلاص کے ساتھ۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، لیلۃ القدر کی نماز ہے جو کتنے مہینوں سے زیادہ بہتر ہے؟ بولو بھائی، 1000 مہینوں سے، لیکن شرط ہے کہ ایمان اخلاص کے ساتھ۔ اور اس کے بعد پھر روزہ ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، وہاں بھی شرط ہے۔ اچھا، معاملات ہے کہ معاملات ٹھیک ہو جائے، من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا و احتسابا، کہ جو مسلمان کے جنازے میں شریک ہو جائے، کس طرح؟ ایمان اخلاص۔ اچھا بھئی اللہ کی جان دے دو، قربان کرو، دین زندہ ہو جائے، من احتبس فرسا فی سبیل اللہ ایمانا باللہ و تصدیقا بوعدہ، کہ جو جہاد کے لیے جو ہے گھوڑا پال لے لیکن ایمان اخلاص کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اور پھر پوری زندگی میں دیکھو 40 خصلۃ، 40 باتیں ہیں جو ان میں سے ایک بات بھی ایمان اخلاص کے ساتھ کرے گا تو کیا ہوگا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه،
اس کے پچھلے گناہ سارے معاف ہو گئے. تو جو وعدے ہیں وہ ایمان اخلاص والی نماز پر ہے. تو پہلے ایمان اخلاص. دو بات. ایک دوسری بات پھر یہ سیکھنا ہے کہ نماز میں علم ٹھیک ہو. کیا ٹھیک ہو؟ علم میں دو حصے ہیں. ایک فضائل ہے. فضائل کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے کہ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم تک جتنے اعمال ہیں ان اعمال پر اللہ خوش ہو کر جو کچھ دیں گے اس کو سنو تاکہ اس کا یقین دل میں آ جائے. یہ فضائل کا علم ہے. فضائل کا علم سنو کس لیے؟ کہ علم آ جائے یقین آ جائے. بولو بھائی. فضائل کا یقین آ جائے. اور کتنا یقین آ جائے؟ کہ یقین نماز کے وقت مستحضر ہو. یہ نہ ہو کہ نماز کے وقت یقین کہاں ہے کہ بیگ میں پڑا ہوا ہے. کہاں پڑا ہوا ہے؟ اور اس وقت پیسوں والے یقین چل رہا ہے. کیا چل رہا ہے؟ کہ کتنے پیسے ہو گئے, کتنے ہو جائیں گے انشاءاللہ, آگے کیسے جائیں گے. وہ مستحضر ہو. اور اس کے ساتھ دوسرا حصہ کہ نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے, عربی کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ بابو کیفیت الصلاۃ, بابو صفت الصلاۃ. اردو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے نماز پڑھنے کا طریقہ. تو جو کتاب میں لکھا ہوا ہے بچوں والی نماز وہ طریقہ ہو. یہ دونوں سیکھنا ہے. یہ علم ہے. فضائل کا یقین آ جائے اور مسائل کا طریقہ آ جائے. تیسری محنت کیا ہے؟ دھیان. کہ نماز پڑھتے ہوئے کھوپڑی اور دل کس کے طرف متوجہ ہو. ہاں, یہ نہ ہو کہ سجدہ اللہ کے سامنے ہے اور دل کے اندر ماشاءاللہ باہر بستر خرید ہے. کیا کر رہے ہیں بھائی؟ بستر خرید رہے ہو ماشاءاللہ, کنٹین جا رہے ہو, کہاں وزیر اعظم آئے ہوئے ہو, تماشے کر رہے. کیا کر رہے؟ اس کا نام غفلت ہے. کیا ہے یہ؟ اندر سے نکل جائے, یہ گندگی ہے, اس کو نکالو نماز میں. اور اندر یہ ہو کہ اللہ خوش ہو کے دیکھ رہا ہے. کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ محبت سے دیکھ رہا ہے. یہ تین باتیں پیدا ہو جائے. اور کیسے پیدا ہوگی؟ ان تینوں کی دعوت دو. آسان بات ہے. یہ دعوت سنو, یہ کرتے رہو. اللہ سے رو رو کے مانگو کہ اللہ مجھے یقین بھی دے دے, اخلاص بھی دے دے, اپنے وعدوں پر یقین بھی نصیب فرما دے, صحیح چلنے کی توفیق بھی دے دے, اور صفت احسان بھی نصیب فرما دے. کیا نصیب فرما دے؟ اب جب یہ کرنا ہے تو یہ نماز کے اندر محنت ہو رہی ہے, نماز سے باہر؟ بولو بھائی. نماز کے اندر ہو رہی ہے باہر ہے؟ کہاں ہے؟ یہ نماز سے باہر ہو رہا ہے. نماز ابھی شروع نہیں ہوا ہے. ابھی ہم دعوت دے رہے ہیں, دعوت سن رہے ہیں. نماز کہاں ہے؟ نماز تو انشاءاللہ 1 بجے آئے گی. زور کی نماز. تعلیم میں بیٹھ رہے, ذکر کر رہے, تلاوت کر رہے. یہ خارجی محنت ہے, باہر کی محنت ہے. اب جب زور کی نماز آ جائے تو اللہ کرے اس وقت یہ سب کچھ مستحضر ہو. کیا ہو؟ سب کچھ کیا ہو؟ مستحضر جانتے ہو نا, غائب نہ ہو. کیا نہ ہو؟ اس وقت جب ہم ہاتھ اٹھا کر کہے کہ اللہ اکبر, تو یقین بھی دل میں ہو اور اخلاص بھی ہو, اللہ کا دھیان بھی ہو, ہاتھ اٹھانا سنت کے مطابق بھی ہو, اور لفظ اللہ کا تلفظ بھی صحیح ہو. کیا ہو؟ لفظ اللہ کا کیا ہو؟ اس لیے کہ لفظ اللہ پر شد ہے اور شد کے اوپر مد ہے. کیا ہے بھائی؟ کیا ہے؟ اب اگر میں کہ اللہ اکبر, یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. وہ سمجھ میں کہتے ہیں ان کا نماز تو چھوڑ دو, اس کو تو اللہ کا نام بولنا بھی نہیں آتا ہے. اب اس پر ایک جملہ مجھے اور آیا ہے کہ کیا کرے, اپنی کمی بیان کر رہا ہوں میں. اکثر بیانوں میں دیکھا گیا ہے کہ درود کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں بہت بے ادبی ہو رہی. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, بار بار کہہ رہے, بار بار کہہ, اور پتہ نہیں چلے بیچارے کو. بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی درود ہے؟ یہ اللہ بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو تلفظ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ. لیکن غفلت ہی غفلت ہے, عادت بن گئی ماشاءاللہ. اب بھائی جزیات ہم بیان نہیں کرتے, لیکن آگے درمیان میں تجربے کی بات کہہ دیتا ہوں. درود شریف میں اگر یہ بیماری ہے مجھے تو اس کا علاج یہ ہوتا ہے, اصل تو یہ ہو کہ متوجہ رہے تو انشاءاللہ صحیح تلفظ کریں گے. لیکن اگر وہ نہیں تو ایک جملہ شامل کرو, انشاءاللہ غفلت بھی صحیح چلو گے. وہ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ. کیا ہے؟
تو انشاءاللہ پھر وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوگا. اب شروع کرو صلی اللہ، جب آ گیا تو وہ نہیں ہوگا. ورنہ کیا کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اپنی کمی بیان کر رہا ہوں، میں کیا کروں. تو لفظ اللہ کا تلفظ صحیح ہو، اللہ اکبر. اور اللہ اکبر پہ نماز ختم ہو گئی، شروع ہو رہا ہے. آگے کیا ہے؟ او بھائی سمندر ہے، آگے کیا ہے بھائی؟ بس یہ جو کچھ اللہ اکبر میں ہے، یہ سورہ فاتحہ پڑھنے میں بھی ہو، یہ قیام میں بھی ہو، یہ رکوع میں بھی ہو، یہ سجدے میں بھی ہو، یہ قاعدے میں بھی ہو، یہ اللہ اکبر تسبیح میں بھی ہو، درود شریف میں بھی ہو، سلام میں بھی ہو. مشکل ہے کہ نہیں؟ آسان ہے. سمجھنے کی عرض کر دیتا ہوں. حضرت نے تو بہت سی مثالیں دی اس کے لیے. میرے خیال میں سب سے آسان جو مثال ہے وہ ذرا حلوہ کھانا ہے. انشاءاللہ سونے والی بھی جاگ جائے گی. اب کسی کو حلوہ کھانے کا بڑا شوق ہے، کیا ہے کہ یار ناشتے میں حلوہ ہو تو ناشتہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اب حلوہ جو ہے وہ اگر کتنی دفعہ حلوہ کہو گے تو انشاءاللہ منہ میٹھی ہو جائے. بتا دو بھائی کتنی دفعہ کہ حلوہ تو کوئی حلوہ نہیں ہے، تو الفاظ ہے. کیا ہے؟ ایک بڑے بزرگ نے کہا تھا، کسی نے خط لکھا تھا کہ پریشان ہو کہ میں کیا پڑھوں. میں نے کہا لا حول پڑھو. کہتے وہ لکھا پڑا آدمی تھا. جب اس بزرگ کے سامنے آیا تھا کہ بھائی پریشان ہو، کہتے میں نے آپ کو تو بتایا تھا کہ وہ تمہیں پڑھ رہا ہوں. انہیں کہا ذرا سناؤ کس طرح پڑھتے ہو. کہتے لا حول لا حول لا حول لا حول. انہیں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے سمجھا اتنی عقل تو ان کو ہوگی کہ لا حول تو عنوان ہے پورا، لا حول ولا قوت الا باللہ. انہوں نے یہی سمجھا. وہ کسی آدمی امام صاحب سے سنا، کوئی اردو میں بیان کر رہے تھے کہ درود شریف میں یہ ہے، درود شریف میں درود شریف. تو ان کا قصہ ہے کہ عصر کے بعد اس میں بیٹھا ہوا ہے جمعے کے دن مسجد میں، اور کہتے درود 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 درود. یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ آج امام صاحب نے جمعے میں نہیں کہا تھا کہ جمعے کے دن اس میں بہت فضیلت ہے کہ اللہ کے بندے درود یہ نہیں ہے، وہ اللہ مسل ہے. کون ہے بھائی؟ اب کیا کرو، اپنی کمی ہے. یہ دیکھو کیا صورت حال ہے. تو حلوہ کیا ہے؟ الفاظ ہے. اگر واقعی حلوہ چاہتے ہو تو آج بھائی دو بھائی خدمت والے کہاں ہیں؟ وہ دکان پہ چلے جاؤ، سوجی خرید کر کے لے آؤ. اچھا سوجی کے بغیر بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ اچھا ساتھ گھی بھی خریدو. کیا کرو؟ اچھا گھی کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا ہے. چینی بھی لاؤ. کیا لاؤ؟ اچھا چینی کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے حلوہ کہ چینی بھی خرید کر کے لے آؤ. ٹھیک ہے، پیسے بھی لگیں گے، جان بھی لگے گا، وقت بھی لگے گا. تینوں لے آؤ. تو کہتے اللہ کے بندے کوئی برتن بھی لاؤ. کیا لاؤ؟ اور کوئی پکانے والے بھی لے کے آؤ، اناڑی نہ ہو. کیا نہ ہو؟ وہی سارے کام ہو گئے. اللہ کا شکر ہے. یہ سارے کام کرنے کے بعد حلوہ پک کر کے پلیٹ میں آئی، اور پلیٹ حضرت کے سامنے ہے. اب جب بسم اللہ پڑھ کر کے لقمہ اٹھا کے کھائیں گے انشاءاللہ، تو اس لقمے میں صرف چینی ہے یا صرف گھی ہے؟ بولو بھائی کیا ہے اس میں؟ سب کچھ نہ کہو، جو کچھ ہے وہ بتا دو کہ اس لقمے میں چینی بھی ہے، سوجی بھی ہے، گھی بھی ہے، اور گرم بھی ہے. کیا ہے بھائی؟ اور ایک چیز ہٹا تو حلوہ نہیں ہے. کیا نہیں ہے بھائی؟ ٹھیک وہ حلوہ نہیں ہے. آپ تو والے حلوہ ہوں گے تو ہوں گے. سمجھ میں آ گئی؟ اس طرح ایمان، اخلاص، علم، فضائل مسائل اور اللہ کا دھیان، یہ ہاتھ اٹھانے میں بھی ہو، سورہ فاتحہ پڑھنے میں بھی ہو، قیام میں بھی، رکوع میں بھی، سجدے میں بھی. ہو جائے گا؟ نہیں. اگر چاہتے ہو تو جاؤ اس نماز کی دعوت دو. میں بھی دو، آپ بھی دعوت. اس کے بغیر نہیں آئے گا. نماز کی دعوت نہیں دینا ہے، اس طرح نماز کی دعوت دینا ہے. سکھانے کی دعوت نہ دو، خود سیکھنے کے لیے بے نمازی میں جانا ہے. وہ ایک دفعہ میں نے پوچھا ساتھیوں سے، میں نے کہا نماز سیکھنا ہے کہ جی سیکھنا ہے. میں نے کہا کس سے سیکھو گے؟ قاری صاحب سے. کس سے؟ میں نے کہا قاری صاحب نے یہ نماز سیکھا تو صرف قرآن پڑھنا سیکھا ہے. وہ تو اس کا ایک جز ہے. قرآن سے قاری صاحب کو تو قرآن پڑھنا صحیح آتا ہے. اس کا دھیان کس طرح ہے، اس کا یقین کس طرح ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کے پاس علم بھی پورا موجود ہے. تو خاموش ہو گیا ہوگے. پھر کہتے اب بتاؤ کہ کس سے سیکھنا ہے. میں نے کہا اس نماز کے لیے قاری صاحب کے پاس نہیں جانا ہوگا، وہ بعد میں جانا ہوگا انشاءاللہ. قاری صاحب اگر کوئی غلطی نکل آئی
پہلے جانا ہوگا بے نمازیوں کے پاس. کس کے پاس؟ کس کے پاس؟ اس کو بڑے حیران ہو گئے کہ میں قاری صاحب کے پاس جا رہا ہوں. کہتے بے نمازیوں کے پاس جاؤ. کہ میں نے کہا ہمارے حضرات نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ اگر یہ نماز سیکھنا تو جاؤ اور بڑا نمازی مت بنو، جاؤ بے نمازیوں کے پاس اور اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ مجھے نماز نہیں آتا ہے. کیا نہیں آتا ہے؟ کون سی نماز؟ بچوں والی تو اللہ کا شکر ہے، کیا ہے صحابہ والی نماز مجھے نہیں آتا ہے. اور جاؤ بے نمازیوں کو اس نماز کی دعوت دو. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین والوں پہ رحم کرو تو کیا ہوگا؟ اس کے بغیر نہیں آئے گا. ایسا نہ کہ آنکھ بند کرتے رہے. کیا کرتے رہے؟ گھنٹوں دعوت دو. وہ نماز جا کے سمجھانا ہے خود سیکھنے کے لیے. اور ان کی خیر خواہی ہے کہ بھائی جان میں بھی سیکھ رہا ہوں، 4 مہینے میں آیا ہوں، آپ بھی بستر دے دو. کیا دے دو؟ بھائی اتنا ہی ہے. تو اللہ ہم سب کو توفیق دے دی. اور دعوت دینے کے بعد ان کی تشکیل کرنے کے بعد پھر جب مسجد میں آ جائے تو پھر اب یہ شروع کرو کہ اس کے ساتھ پھر کیا کرے. یہ تو یقین کی بات ہو رہی ہے. اب اس کے ساتھ پھر کرو اس طرح نماز پڑھنے کی پوری کوشش کرو جو نماز کی دعوت دے رہے تھے، یقین کی دعوت دے رہے تھے، اخلاص کی دعوت دے رہے تھے، اللہ کے دھیان کی دعوت دے رہے تھے، اتباع سنت کی دعوت دے رہے تھے، فضائل کی یقین کی دعوت دے رہے تھے. اب اس طرح نماز پڑھنے کی وہ قولی مشق ہو رہی تھی، وہ بول رہے تھے. اب یہ پڑھ رہے ہو. کیا کر رہے ہو؟ حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ ہاتھی کے دانت نہ ہو کہ کھانے کے لیے اور ہے دکھانے کے لیے اور ہے. لوگوں کے سامنے تو یہ بیان کر رہے تھے ممبر پر بیٹھ کر کے اور کھڑے ہو کر، اور جب خود پڑھنے کا موقع آ گیا تو بچوں والی نماز ہے. کون سی نماز ہے؟ اب اس طرح نماز پڑھنے کی عملی مشق کرے. سب سے پہلے کس میں؟ نوافل میں نہیں، سب سے پہلے فرائض میں، فرض نمازوں میں. اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ وہ جو تقریریں کر رہے تھے نا وہ نماز پڑھ کے مجھے دکھاؤ. وہ تو لاؤڈ اسپیکر آپ کو مل گیا تھا. کیا مل گیا تھا؟ اب اس طرح نماز پڑھنے کی کوشش شروع کرے تو ظاہر بات ہے کہ بچے جب چلنا شروع کرے ایک دن میں کہاں پہنچ سکتے، لیکن شروع ہو گیا. کیا ہو گیا؟ رکوع میں بھی سجدے میں بھی. اس طرح جو ہے فرض نماز ہے، پھر سنن مؤکدہ، پھر قضا نمازیں جتنے ذمے میں ہیں ان کو ادا کرنا ضروری. علماء سے طریقے سیکھو. 4 مہینے سے وہ معاف نہیں ہوں گے، سال لگنے سے معاف نہیں ہوں گے نمازیں. اور پھر اس کے ساتھ نوافل ہے، اس میں تہجد بھی ہے، اشراق بھی ہے، چاش بھی ہے، اوابین بھی ہے، تحیۃ الوضو بھی ہے، تحیۃ المسجد بھی ہے، صلاۃ توبہ بھی ہے، صلاۃ شکر بھی ہے، صلاۃ استخارہ بھی، صلاۃ تسبیح بھی. کتنی نمازیں ہیں؟ وہ سارے نمازیں پڑھو، اس میں سب کی مشقیں کرو. بتاؤ جو اتنا کام میں لگ جائے اس کے پاس فارغ وقت ہے؟ بتا دو بھائی. بازار میں چکر لگانے کا، کنٹین میں بیٹھنے کا، گپ شپ لگانے کا وقت ان کے پاس ہے. اور جو یہ کر رہے تو معلوم ہوتا ہے کہ فارغ ہے. کیا ہے بھائی؟ اتنا کام ہے. اب اس طرح سب کچھ آ کے پھر نماز میں کوشش کرو. اور اس میں جتنا ہو جائے اس کو اپنی طرف منسوب نہ کرو کہ مجاہد اعظم ہوں، میں نے جان ماری ہے. کیا ماری ہے؟ اس کو عجب کہتے. کیا کہتے ہیں؟ اپنے آپ سے خوش ہونا. کیا ہونا؟ جب اس طرح نماز پڑھ لیا جتنا خیر ہے تو دل میں کہو کہ سب کچھ اللہ کا فضل ہے. کس کا فضل ہے؟ اللہ کا کرم ہے. میں اس کا مستحق نہیں ہوں. اور اس کے ساتھ اس کا بھی اقرار ہو اللہ کے سامنے کہ وہ نماز اللہ کی شان کے مطابق نماز وہ صحابہ والی ہے بچوں والی ہے؟ اللہ کی شان کے مطابق نماز بچوں والی نماز ہے صحابہ والی؟ تو اللہ کے شان کے مطابق نماز نہ ہوئی اس پر اللہ سے معافی مانگنا. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. نماز کی دعا ہے نا. کس نے سکھائی ہے؟ اللہ کے نبی نے. اور کس کو سکھائی؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو سب سے اول نمبر کے نمازی. اب بتاؤ ان سے اول کوئی جا سکتے ہیں؟ ان کو سکھائے کہ یہ پڑھو. اور پھر نماز کے بعد تو سب کے لیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا کوئی گناہ کر کے آئے ہو کہ نہیں؟ کما تلیق بشان ما صلی. کس پر استغفار ہے؟ اور پھر رونا شروع کرے. نہیں تو رونے کی شکل بنا دے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک. آگے کیا ہے؟ یعنی بچوں والی نماز. وہ حسن عبادت کا
اس پہ یہ ترجمہ بھی کرو، مفہوم بیان کرو کہ وہ نماز کون سی نماز، کون سی نماز، اور وہ بھی رہے جو شروع کرے گا انشاءاللہ وہ آگے جائے گا، 1 مہینے میں یا 4 مہینے میں، کہیں پکا نہیں لگ جائے کہ 4 مہینے کے بعد دیکھتے کہ فرشتے نظر نہیں آ رہے، اور کہیں سے پتہ نہیں کوئی جن میں اپنے آپ کو دکھا دے کہ فرشتے نظر آ گئے، کیا ہو گیا بھائی؟ وہ آپ کے سامنے ایک نقشہ ہو۔ صحابہ کرام کو فرشتے نظر آ گئے تھے 15 سال کے بعد، کب؟ افراد کا نہیں کہہ رہا، مجموعی طور پر مکہ مکرمہ میں سن رہے، بول رہے، نظر نہیں آ رہا ہے۔ کتنے سال ہو گئے مکہ میں؟ 13 سال۔ کتنے ہو گئے؟ 2 سال جا کر مدینہ میں بھی یہی بول رہے، سن رہے، نظر نہیں آ رہے۔ اب دوسری سال کے آخر میں بدر میں نظر آ گیا۔ کہاں نظر آ گیا؟ فرشتوں کو نظر آ رہا ہی نہیں آ رہا ہے، سر کے آنکھوں سے دیکھ رہے کہ یہاں سے ہاتھ ہلا رہے، وہاں سر کٹ رہا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو 15 سال میں نظر آ گیا، حضرت صاحب کو 4 مہینے میں نظر نہیں آ رہا ہے کہ بس ایک کافی دوبارہ نہیں آنا ہے۔ ایک راستہ اللہ نے ہمیں دیا ہے چلنے کے لیے، اللہ کرے اچھا جتنا ہم اس کی دعوت دیں گے، سمجھانے کی کوشش کریں گے 2 باتوں کے ساتھ کہ اللہ راضی ہو جائے اور میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں، سیکھنے کا بھی اور لوگوں کو متوجہ کرنے کا بھی، یہ دونوں باتیں کریں گے انشاءاللہ بھائی۔ تو یہ ہے کلمہ نماز کی محنت، اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اس طرح نماز پڑھیں گے تو 3 محنتوں کے ساتھ نماز ہو گئی۔ اب آگے اس نماز کو بچانا ہے یا راستے میں چھوڑنا ہے؟ بولو بھائی، پیسے مل جائے تو کہاں چھوڑتے ہو؟ پیسے جب مل جائے تو راستے میں چھوڑتے ہو یا کیا کرتے ہو؟ کیا کرتے بھائی؟ بٹوا ہے، پلاسٹک ہے، رومال ہے، پتہ نہیں کون سی جیب ہے، پھر اس کے اندر پتہ نہیں کیا ہے، وہ کہ پیسے ہے، کیا ہے بھائی؟ اس لیے کہ پیسوں کا یقین ہے کہ ناشتہ پیسوں سے ہے، روٹ وہاں پہنچنا بھی پیسوں سے ہے، عمل کا تو بس تقریر ہے، وما علینا الا البیان۔ کیا ہے؟ آپ اس نماز کو محفوظ کرنے کے لیے 3 محنتیں، کتنے ہیں؟ تو وہ 3 محنتیں بیان کر لو یا اس پر گزارا کر لیں؟ آگے گاڑی بھی تیز چل رہی ہے نا؟ نہیں آپ کہتے پیچھے والے بھی تو کہیں نا، وہ جو سونے والے یہ بھی بتا دے بھائی، بیچاروں کو نیند آ رہی ہے۔ میں نے کروڑوں کما دیا، وہاں راستے میں چھوڑیے، آگے تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ شام زور میں کنٹین میں ٹوکن بھی نہیں ملے گا، کیا نہیں ملے گا؟ کہ وہ اتنے پیسے کہ وہ تو ضائع ہو گئے، کیا ہو گئے؟ تو اب اس کو بچانے کے لیے میرا خیال میں کر دیتا ہوں کہ صرف نام بتا دیتا ہوں، بس پھر آگے خود ہی معلوم کرو۔ اس نماز بچانے کے لیے 3 محنتیں نماز کی بات ہے۔ یہ 3 محنتیں نماز کے لیے ہے کہ نماز بن جائے۔ اتنی بڑی دولت ہے کہ کیا کرو کہ نماز پڑھو اللہ سے مانگو، نماز پڑھو اللہ سے مانگو، جو مانگو گے اللہ دیں گے۔ لیکن صحابہ والی نماز پر یا بچوں والی نماز پر؟ اور پھر یہ نماز ضائع نہ ہو جائے، یہ دولت تباہ نہ ہو جائے، اس کے لیے 3 محنت ہے۔ سب سے پہلی محنت، اگر آپ نے اس نماز پر آپ کا گزارا نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں ہم نے نوکری کرنا ہے، کیا کرنا ہے بھائی؟ کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے دکان پہ جانا ہے، ہم نے مزدوری کرنا ہے، ہم نے کھیت پہ جانا ہے، کہ چلے جاؤ، منع نہیں ہے، جاؤ، لیکن خدا کے واسطے اس نماز کو ساتھ لے جاؤ۔ کیا لے جاؤ؟ کس نماز کو؟ کیا مانا وہاں نماز ہی پڑھو دکان میں؟ نہیں، نماز کے اندر کیا تھی؟ حلوہ میں کیا تھا؟ سوجی ہو گئے، چینی اور گھی اور گرم۔ یہ ایمان، اخلاص، اتباع سنت، اللہ کا دھیان لے جاؤ اپنی دکان میں۔ آپ کا وہاں دکان میں ہر نقل و حرکت ایمان کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، کتاب البیوع میں جو کچھ آپ حضرات پڑھ چکے ہو اس کے مطابق ہو، یہ نہ کہ جو بازار والے کر رہے یہود و نصارہ کے طریقے پر وہی ہو، اور اللہ کا دھیان ہو۔ یہ کمانے میں آ جائے۔ کمانے کے بعد پھر کیا ہو گیا کہ وہ کمانے تک تو ہم اللہ کو یاد رکھتے، جب مل گیا تو پھر آپ اللہ سے غافل ہو گئے۔ انما اوتیت علی علم عندی، قارون بن گیا۔ کیا بن گیا؟ اب اللہ نے حکومت دے دی، اللہ نے زمین دے دی، اللہ نے نوکری کی وہ کیا منصب مل گیا، آپ کو کارخانے مل گئے۔ اب دوسرے میں اچھا وہ پہلی محنت میں اگر یہ چیزیں نہیں ہے تو اس کمائی سے نماز ضائع ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ایک لقمہ حرام کا اندر چلا جائے گا تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو اب
اس کو خرچ کرنے میں ایمان بھی ہو، اخلاص بھی ہو، اللہ کا دھیان بھی ہو، نبی کا طریقہ بھی ہو خرچ کرنے میں. یہ نہ ہو کہ حل میں مزید، وہ جہنم کی صفت ہے. کس کی صفت ہے؟ کہ جتنا کماؤ اپنے اوپر بھی بچوں پر خرچ کرو، گھر پہ خرچ کرو، باقی لوگ مر جائے تو مرنے دو ان کو. کیا کرو؟ دین کا جو بھی ہو جائے. ہم نے تو بس یہی دیکھا. کیا دیکھا ہے؟ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے یہ انسانیت نہیں، یہ حیوانیت ہے. کیا ہے؟ حیوانوں میں سب سے جو بیعقل مشہور ہے وہ کون سا ہے؟ گدھا ہے نا. گدھے کو چارہ مل جائے، کیا مل جائے بھائی؟ کیا مل جائے؟ اور کیا ہوتا ہے؟ وہ الٹ پلٹ ہونے کی نرم زمین مل جائے، وہ اتنا مل جائے، پانی مل جائے، ہزاروں گدھے مر جائے، اس کو کیا ہے؟ ہوتا ہے کوئی غم اس کو؟ ہوتا ہے کوئی فکر؟ ہوتا ہے؟ یہ تو حیوانیت ہے. اب یہ ہو کہ بھائی یہ جان و مال کہاں خرچ کرنا ہے؟ جو کچھ اللہ نے دیا ہے سب سے پہلے اعلاء کلمت اللہ ہے، اس کے بعد اللہ کے بندوں پر ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے اوپر بیوی بچوں پر بقدر حاجت ہے. کلوا واشربوا ولا تسرفوا. اس میں اسراف نہیں ہے. وہ ہمت چاہیے. کیا چاہیے؟ ہمت مردہ مدد خدا. مخلوق کے خدا پر خرچ کرنے میں اسراف نہیں ہوتے کہ اسراف کر رہے ہو. اسراف اپنے اوپر خرچ کرنے میں ہوتا ہے. کس میں ہوتا ہے؟ جی زندگی ہو اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. اور اگر اس میں اپنی من مانی شروع کر دی تو پھر اللہ آپ کو اللہ کارخانوں کے حوالے کریں. کیا کریں گے؟ اور دکانوں کے حوالے کریں گے کہ دو میرے مرضی میں دو یا نہ دو. نمازوں پہ نہیں ہوگا آپ کا. آپ کے پاس وہ نماز ہے کہ اس کو ضائع کر دیا. اور تیسری محنت اس کے لیے معاشرت ہے. کیا ہے معاشرت؟ جانتے ہو لوگوں کے ساتھ کس طرح رہو گے؟ آج ہم اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے. دین کو ہم نے کیا کر دی کہ مسلح کے اوپر ہے. کہاں ہے؟ اللہ کے نبی نے نماز بھی سکھایا ہے، معاشرت بھی سکھایا ہے. اب اس میں سے اشارہ میں کر دیتا ہوں. اماں جان جو ہے کس سے بیان کر رہے کہ اللہ کے نبی رات کو اٹھ گئے. تو کیسے اٹھے؟ قام رویدہ، خاموشی کے ساتھ اٹھ گئے. وتنعل رویدہ، چپل بالکل آرام کے ساتھ. وفتح الباب رویدہ، اس طرح سب کچھ کر رہے کہ کسی کے نیند میں خلل نہ آ جائے. کیا نہ آ جائے؟ کتنی تکلیف نہیں دے رہے کسی کو. یہ ہے معاشرت. کیا ہے معاشرت؟ اور پھر اس میں آگے چلتے چلتے کہاں تک پہنچنا ہے؟ یہاں تک پہنچنا ہے کہ ہم کسی کے نہیں، ہم کس کے ہیں؟ ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے. ہم سب کی ہے لیکن اللہ کے حکم کے مطابق. اس میں یہاں تک جانا ہے. آخری منزل بتا دیتا ہوں اس لیے کہ وہ گاڑی بہت تیز چل رہی ہے. بطور مثال میں عرض کر دیتا ہوں. میرا آپ کا سکا بھائی ہے، وہ تبلیغی ہے ماشاءاللہ، عالم بھی ہے، سال بھی لگا ہوا ہے ماشاءاللہ، 3 چلے سالانہ بھی دے رہے. کیا دے رہے بھائی؟ اس سے ایک غلطی ہو گئی. اس نے ایک کافر کو 10 تپڑ نہ حق مارا ہے اور اس سے پیسے چھین لیے. وہ کافر یہاں آ کر رونے لگا کہ آپ لوگ ایمان کے باتیں کر رہے ہو، آپ کے مومن خان نے میرے ساتھ یہ کیا. کیا کر دیا بھائی؟ اگر ہم یہ کہتے کہ بہت اچھا ہو گیا، کافر کے بچے تمہیں زندہ جلانا چاہیے. کیا جلانا چاہیے؟ تو بتاؤ ہم کس کے ساتھ ہیں؟ ہم ظالم کے ساتھ ہیں یا مظلوم کے ساتھ ہیں؟ بولو بھائی. ظالم کون تھا؟ میرا آپ کا سکا بھائی ماشاءاللہ تبلیغی بھائی. کون ہے؟ اور مظلوم کون ہے؟ اللہ کے دشمن کافر ہے. اس وقت حکم کیا ہے؟ کس کا ساتھ دو؟ اور ظالم کے ساتھ دو گے تو وہ نماز باقی نہیں رہے گی. اب ہمارے ذمہ کیا ہے؟ ان سے کہنا کہ بے فکر رہو، یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. ہم ظالم کے ساتھ نہیں. وہ ہمارا بھائی ہے لیکن ہم ظلم میں ان کے ساتھ ہم نہیں. ہمارے رب کا حکم یہ نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اتنی بات ہے کہ بھائی جان جو ہے وہ غلطی ہوئی ان سے، اگر معاف کر لو گے اس کو. کہتے میں معاف نہیں کروں گا، میں بدلہ لوں گا ان سے. کیا اچھا بدلہ لینا ہے؟ پھر اس کا طریقہ یہ نہیں کہ خود قاضی بن جاؤ. کیا بن جاؤ اور خود نافذ کرو. ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، شروع کر دیتے کہ بھائی حکم ہے، اور حکم کس طرح کہ جو میں چاہوں یہ ہے. اس کا طریقہ یہ کہ قاضی صاحب آ جائیں اور مقدمہ پیش کرو. وہ جب فیصلہ کریں گے اس کے بعد پھر حد کیا ہوگی، تعزیر ہو یا حد ہو، جو بھی قائم ہوگا تو سب کچھ ہو گیا. قاضی صاحب نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اس نے یہ مظلوم ہے. تو اس نے کہا مجھے بدلہ دلواؤ کہ دلوا رہے ہیں آپ کو. انہوں نے کہا نہیں میں خود بدلہ لوں گا. کہ ٹھیک ہے.
अब सबके सामने मेरा मुसलमान भाई जो है खड़ा और साथ काफिर उसको मार रहे हैं। एक थप्पड़ लगाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे क्या हो गई 10। बदले ले लिया ना। उस काफिर को मजा आया कि आप काबू में आए, इतनी पब्लिक मेरे साथ है। उसने 10 के बाद हाथ उठाया। 10 के बाद क्या होता है कोई बता दो ना, 10 के बाद क्या होता है? 11वीं के लिए हाथ उठा दिया। अब जब 11वीं के लिए हाथ उठा दे तो हम सब क्या कहें कि काफिर के बच्चे बस, अब तक आप मजलूम, हम आपके साथ, वो जालिम। अब अगर 11वीं के लिए आप हाथ उठा रहे तो तुम जालिम बन रहे हो। क्या बन रहे हो? क्या बन रहे हो? अब हम अपने भाई के साथ हैं। खबरदार अगर आपने हाथ उठाकर कुछ इस बयान को पूरी उम्मत तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ माउनत करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।